آمین ثم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ حشر شروع کریں گے۔ مدنی سورت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ مدنیہ لکھا ہوا ہے۔ اس کا نمبر نزول کے اعتبار سے 101 ہے، 101، یعنی سورتوں میں آخری سورتوں کی طرف ہے۔ قرآن کی 114 تو سورتیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیے گا ایک چیز کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ 101ویں سورت، تو مطلب یہ نہیں کہ پہلی 100 سورتیں کمپلیٹ ہی ہو چکی تھی، کئی سورتیں ساتھ ساتھ پیرالل چل رہی تھی، جیسے بقرہ اینڈ تک چلتی رہی ہے۔ سود کے احکامات تو بالکل آخر میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حالانکہ سود کے احکامات آپ کو سیکنڈ پارے میں مل جاتے ہیں، لیکن وہ نازل اینڈ پر ہوئے، آخری احکامات میں سے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کویسچن سود کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سود کے احکامات آخر زمانے میں نازل ہوئے، پھر آپ بیمار ہو گئے حج سے آ کر، تو ہم آپ سے زیادہ تفصیلات نہیں پوچھ سکے، تو اب اس کے بارے میں ہم اپنا فیصلہ اپنی رائے سے دیتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے سود کی باریکی ہے نا، جیسے ہمارے یہاں بھی یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی انشورنس سود ہے کہ نہیں ہے، اچھا یہ جو قسطوں پر چیزیں لینا دینا سود ہے کہ نہیں ہے، تو اس طرح کے مسائل آتے ہیں پیش۔ تو انہوں نے ایک تو سود کی کلیئر قسم ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے، تو اب سود کی جو بیچ بیچ کی شکلیں ہیں تو ان کے بارے میں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سود کا حکم بالکل آخر زمانے میں آیا، پھر آپ حج پر چلے گئے، حج سے آئے تو آپ بیمار ہو گئے، تو ہم آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتے تھے تفصیلات میں جو ہم نہیں پوچھ پائے، تو اب اس کے بارے میں فتویٰ ہم لوگ اپنی رائے سے دیتے۔ تو یہ جو آپ تھوڑے تھوڑے اختلافات پاتے ہیں نا، یہ شروع سے اصل سود میں نہیں، سود کی ان قسموں میں جن کا سود ہونا یا نہ ہونا کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار ہو جانا، اللہ تھوڑا سا پہلے بھیج دیتے، اللہ نے ہمارے لیے ان چیزوں کو اندر گنجائش پیدا کر، کچھ آزمائش ہو گئی ایمان کے تقویٰ کے لیول کی، اور دوسری بات گنجائش بھی پیدا ہو گئی، ورنہ آج کے دور میں تو جینا مشکل ہو جاتا نا۔ اب جیسے آپ کے جو بچے باہر رہتے ہیں، بہت سارے بچے آپ کے باہر رہتے ہیں، اب وہ جو بچے ہیں وہ تو وہاں کچھ بائی نہیں کر سکتے وداؤٹ انشورنس، ہے نا، وہاں آپ کو پہلے انشور کروانا پڑتا ہے پھر آپ بائی کر سکتے ہیں، اب رہنا وہاں پر ہے تو پھر ظاہری بات ہے، وہ کہتے ہیں ڈو ان دا روم وٹ دا رومنس ڈو، روم میں رہنا تو وہ کرو جو رومن کرتے ہیں۔ تو یہ پھر نا اللہ نے گویا کہ ہمارے لیے گنجائشیں رکھ دی، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرف قطعی آ جاتا یہ حرام یہ حلال، پھر گنجائش نہیں بچنی۔ تو جیسے حرام اور حلال کے درمیان کچھ مباحات ہوتی ہیں نا، تو اعلیٰ تقویٰ کا لیول تو یہ ہے کہ ہم مشتبہ سے بھی بچ جائیں، لیکن اگر کوئی بہت دقت آ گئی، جیسے وہی بات ہے کہ میڈیکل اسیسریز بھی جو ہیں وہ قسطوں پر مل جاتی ہے۔ اب کسی کو بہت تکلیف ہے، مجھے پتا چلا بلکہ ہوا کہ ایک خاتون میری جاننے والی ہی ہے، تو مالی حالات درجن ہے، کپڑے سیتی ہیں، تو ان کو لینا تھا یہ نیبولائزر، تو وہ نہیں کچھ لے سکتی تھی، تو انہوں نے قسطوں پر لیا، ویسے وہ 5,000 کا تھا تو قسطوں پر 8,000 کا تھا، کچھ اس طرح، تو انہوں نے لیا قسطوں پر انسٹالمنٹ پر۔ اب دیکھیں یہ کوئی عیش کی چیز تو نہیں ہے، یہ تو ضرورت کی چیز ہے، اور جس کو ضرورت ہے وہ تو رہ نہیں سکتا اس کے بغیر، اب پھر اگلا کیا کرے، کہاں سے لائے پیسے؟ تو یہ اس طرح کی صورتوں میں پھر یہ چھوٹی چھوٹی گنجائشیں نکل آتی۔ وہاں کا سسٹم یہی ہے، آپ چاہے ٹوٹل پیمنٹ کر کے چیز خریدیں، آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، آسٹریا، تمام یورپین کنٹریز،
وہاں پر چیز کی انشورنس ہوتی ہے تبھی آپ لے سکتے ہیں, چاہے آپ انسٹالمنٹ پہ لیں اور چاہے آپ پوری پیمنٹ کر کے چیز لے لیں, اس کی انشورنس پہلے ہوتی ہے, کمپنی بیچنے والی ہی انشورڈ کراتی ہے, تاکہ کل کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کچھ ہو جائے تو انشورنس کمپنی پھر ہرجانہ بھرے, کمپنیز کو فیس نہ کرنا پڑے, کیونکہ وہاں پر لا آف ٹارٹ ہوتا ہے, ہرجانوں کے مقدمات جو ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط ہے. یعنی جیسے کل میری عزیزہ ہیں بہت قریبی, تو وہ ہاسپٹلائز تھیں, تو میں جا تو نہیں سکی, میں نے فون کیا پوچھا, تو وہ پھر بتا رہی تھی ان کی بیٹی مجھے کہ کہنے لگی کہ وہ نا نبض نہیں مل رہی تھی, خون لینا تھا میں ٹیسٹ کے لیے نا, تو وہ بار بار نیڈلز ان کو چبھو رہے تھے اور اس سے ان کو بہت تکلیف ہوئی اور بازو سوج گئے. بعد میں پتا چلا کہ جی نیڈل ہی خراب ہے. تو پھر اس نے آ کر نرس سے معذرت بھی کی, کیونکہ وہ بزرگ عورت ہیں تو خود بھی اس کو افسوس ہوا ہوگا, تو آ کے معذرت کرنے لگی کہ ماں جی میں بڑی شرمندہ ہوں, میں سمجھی کہ آپ کی راگ نہیں مل رہی, تو اصل میں نا ہماری سوئی خراب تھی, مگر انہوں نے ان کی دونوں کلائیاں, دونوں یہ کونیوں کے اگلے حصے, پیچھے سے بازو, وہ چھید کے رکھ دی. بیچاری پہلے ہی بہت بیمار ہے, عمر رسیدہ بھی ہے, اس پر یہ تکلیف. اب یہ کیس ہوا ہوتا نا امریکہ وغیرہ میں یا کسی یورپین کنٹری میں, تو ہاسپٹل کو ٹھیک ٹھاک پیسے ٹھک جانے, ان کو کمپنسیشن ٹھیک ٹھاک دینی پڑنی تھی. تو یہ بات معافی تلافی پہ نہیں ٹلنی تھی کہ بھئی آپ اپنا اکوپمنٹ چیک کر کے نہیں رکھتے. اصل میں یہ غلطی ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کی ہے, نرس کی بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ سامان کی ایکسپرٹ تو نہیں ہے. وہ تو جب لے کر گئی ہے تو انہوں نے پھر چیک کر کے کہا جی نیڈل خراب ہے, یہ ان کا ذمہ ہے کہ نیڈل صحیح ہو, چیزیں صحیح. تو یہ یہاں پر ان چیزوں میں بہت زیادہ کوتاہی ہے, وہاں پر ان کوتاہیوں کا کوئی تصور نہیں. تو اس وجہ سے پھر جو کمپنیز ہیں وہ گھر بیچیں, وہ گاڑی بیچیں, وہ کوئی ہوم جو ہے اپلائنس آپ کو دے, کچھ بھی دے, وہ پہلے انشورڈ کرواتے ہیں تاکہ کل کو کوئی ایشو ہو تو انشورنس والے پیسے دے. تو یہ وہاں کا سسٹم ہے. تو جب وہاں رہتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں چیزیں بھی لینی ہیں, تو پھر کیا کریں گے, پھر انشورنس کو قبول کرنا پڑے گا. اب انشورنس کے بارے میں صحیح رائے یہی ہے کہ ہے یہ سود. اصل میں انشورنس اٹ سیلف سود نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ انشورنس کا پیسہ جہاں انویسٹ ہوتا ہے, اور انشورنس والے پیسہ کہاں دیتے ہیں, بینکوں کو ہی دیتے ہیں, بینک آگے قرضوں پر دیتے ہیں, تو وہ اس کی جو ساری پروفٹ آتی ہے وہ سود سے آتی ہے. یا تو کلیئر کریں نا کہاں لگاتے ہیں پیسے. جیسے فار ایگزامپل میزان بینک والے کہتے ہیں ہم کاروبار میں لگاتے ہیں, بھائی کس کاروبار میں, مجھے پتا ہونا چاہیے نا میرا پیسہ کس کاروبار میں لگا ہے, مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اس کاروبار میں لگا ہے وہ ریز جا رہا ہے یا فال جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, مجھے کوئی پتا نہیں. کاروبار میں لگایا, بھائی کس کاروبار میں لگایا, یہ مشتبہ باتیں, یہ صحیح باتیں نہیں ہیں. کاروبار ہے, کون سا کاروبار ہے, کہاں لگایا آپ نے, اچھا کاروبار میں لگایا, جس آپ بینک تو کاروبار کر نہیں رہا, کاروباری حضرات کو دیا ہے نا, قرض دیا ہے, کیا آپ قرض پہ سود نہیں لے رہے, تو جنہیں جتنا مرضی آپ گھما لے کھوتی بورڈ تھلے. اس وجہ سے انشورنس جو ہے نا اٹ سیلف ایک اچھا پلان ہونے کے باوجود مشکوک ہو جاتا. یہ خود لاس قبول نہیں کرتے, لیکن انہوں نے یہ کیا ہوا میزان والوں نے کہ یہ کبھی آپ کو پورے پیسے دیتے ہیں, کبھی 1-2 ہزار کم کر دیتے ہیں. لیکن یہ سارے ہیلے بہانے ہیں نا بھائی, ہمیں پیچھے سے بجٹ دکھائے نا کہ آپ نے جہاں پیسے انویسٹ کیے وہاں پر آپ نقصان بھی بیئر کر رہے ہیں. اور اصل بات یہ کیا آپ نے کاروبار میں پیسے لگائے ہیں یا آپ نے پیسے ادھار دیے. انہوں نے پیسے ادھار دیے ہوتے, یہ جھوٹ بولتے. ابھی جیسے میزان والے جو ہیں, جھوٹ بولنا مطلب کہ باتیں بناتے ہیں, جھوٹ ان معنوں میں نہیں بولتے, ہیلے بنائے ہوئے. فار ایگزامپل گاڑی آپ لیز کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم مزاربت کر رہے ہیں. کیا مزاربت کر رہے ہیں, گاڑی ہے 6 لاکھ کی فار ایگزامپل, ہم آپ کو دیں گے 12 لاکھ کی, ہم آپ کے نام نہیں کریں گے, ہم بینک کے نام خریدیں گے. آپ جب 12 لاکھ روپیہ پورا کر دیں گے ہم آپ کے نام ٹرانسفر کر دیں گے. تو یہ جب تک 12 لاکھ روپیہ پورا نہیں ہوتا, اس عرصے میں آپ ہماری گاڑی یوز کر رہے ہیں, تو آپ جو پیسے دے رہے ہیں وہ رینٹ ہے. نہیں, آپ کے کہنے سے رینٹ ہو جائے گا. بھئی آپ 6 لاکھ ایکسٹرا کیوں لے رہے ہیں, وہ ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ جب تک آپ ہمارے پیسے پے کریں گے پیسے کی ویلیو وہ نہیں رہے گی. بہت اچھے, تو سود والا بھی تو یہی کہتا ہے. جب آپ مجھ سے 100 روپیہ ادھار لیں, میں کہوں بھی 100 روپیہ ادھار تو لے رہی ہو, تم مجھے دو گی سال بعد, تو مجھے تم ہر مہینے 1 روپیہ دو گی اس پر پروفٹ. آپ کہتی ہے کیوں,
میں کہتی ہوں بھائی جب تم سال بعد دوگی 100 روپے کی ویلیو کوئی نہیں رہ جانی, مجھے کیا فائدہ ہوا, میں تو لاس میں چلی جاؤں گی. یہی سود کا کانسیپٹ ہے نا. تو وہی کانسیپٹ آپ لے رہے ہیں, آپ گھما کے ناک پکڑ رہے ہیں, ہم نے لے لی آپ کے نام نہیں کی, آپ ہمیں رینٹ دے رہے ہیں. یعنی کہ شراب کی بوتل پر ارکے گلاب کا لیبل لگا لو اور سمجھ لو کہ ارکے گلاب ہو گیا. نہیں, پیسے پر پیسہ کمانا سود, سیدھی سی بات. کوئی سروس دو, کوئی چیز کرو. جی کہانی ہے نا. اور پھر آپ دھونس دیکھیں, یعنی میرے میاں نے جب کام شروع کیا تھا تقریباً 10-11 سال پہلے, تو انہیں ایک مشین لینی تھی. تو انہوں نے جی مزاربت ہے, ہم آپ کو خرید کر دیں گے, یہی کہانی سنائی. اور مشین کی ڈبل قیمت تھی, ٹھیک ہے. اور جس دن ایگریمنٹ سائن ہوئے نا, 36 قسطیں بنائی, 36 انسٹالمنٹس تھی, 36 چیک پیش کی سائن کرا کے رکھ لی. تو میرے میاں کے سر پہ تلوار لٹکی ہوتی تھی, بینک کی پیمنٹ, بینک کی پیمنٹ, بینک کی پیمنٹ. وہ 3 سال بہت دقت کی گزرے. یعنی اللہ کی طرف سے دقت نہیں آئی الحمدللہ, لیکن میرے میاں پریشان بہت, اپسٹ بہت رہتے تھے کہ جن کے کوئی بھی کام کرتے تھے تو سب سے پہلے کہ بینک کی پیمنٹ سے. تو میں نے ان کو کہا آپ کو کس نے کہا یہ مزاربت ہے, یہ تو سود ہے. مزاربت یہ ہے, مزاربت یہ ہے آپ کسی کے ساتھ کوئی شراکت کریں. مزاربت یہ ہے کہ لیٹ سپوز کہ میرے پاس آئیڈیا ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں, میں کہتی ہوں میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں, پیسے نہیں ہے میرے پاس, آپ کہتے ہیں چلو پیسے میں لگاتی ہوں, محنت تم کرو. ہم 50-50 کے پارٹنر یا 40-60 کے پارٹنر, جو بھی جیسے بھی ہم آپس میں ڈیل کریں. میں کہتی ہوں چلو ٹھیک ہے, آپ کے پیسے میری محنت, ہم کام کر رہے ہیں, جو آئے گا ہم اس کو بانٹ لیں گے اس حساب سے جو ہم نے طے کیا. وہ مزاربت ہے. یہ تھوڑی مزاربت ہے کہ ایک بندہ دوسرے کو چیز دے کر دے. یعنی یہ تو ہم بہنوں میں بھی کر لیتے ہیں, سہیلیوں میں بھی کر لیتے ہیں. بازار گئے, بھی جوڑا مجھے پسند آ گیا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو بھائی تم لے لو, تمہارے میاں کی تنخواہ ہی دے دینا, تو پھر اب ڈبل لیں. مزاربت ہے, مزاربت نہیں ہے, سود خوری. تو یہ بڑی ہی گھمائی ہوئی باتیں, ان سب سے بچنا بہت مشکل ہے, خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ کی میں سمجھتی ہوں حکمت ہے کہ چھوٹی چھوٹی ہمارے لیے گنجائشیں نکل آتی. جی نہیں, وہ ہمیشہ آپ کو پروفٹ تھوڑی دے گا. سوال یہ کر رہی ہیں کہ ایک بندے کی دکان ہے, میرے پاس بچت ہے 1,00,000 روپے, میں نے دے دی کہ بھئی آپ مجھے اس پر پروفٹ دیں. وہ کہتا ہے کہ میں 1% دوں گا, 2%, جو بھی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. اب ہمیشہ تو پروفٹ نہیں دے گا نا, جب پروفٹ ہوگا پروفٹ دے گا, جب لاس ہوگا وہ کہے گا نہیں ہے باجی عیش کرو. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ تم مرو یا جیو مجھے پروفٹ دینا ہے, پھر سود ہوگا. یہی تو فرق ہے سود میں اور شراکت داری میں. شراکت داری ہر چیز میں, نفع میں بھی اور نقصان میں بھی. اور جو سود ہے اس میں سود دینے والا کہتا ہے مرو جیو میرا پیسہ ادا کرو, تو وہ ہم نے نہیں کرنا. باقی یہ کاروبار ہے, آپ پیسے لگا سکتے ہیں, اور یہ بہت اچھی چیز ہے. تجارت کو اللہ نے برکت دی ہے الحمدللہ. تو کئی صورتیں ساتھ ساتھ چل رہی تھی, جیسے سورہ مائدہ آپ دیکھیں, سورہ مائدہ کی جو آیت الیوم اکملت لکم, وہ تو حج کے موقع پر آئی ہے. اور آپ دیکھیں سورہ توبہ, سورہ توبہ کا جو پہلا پورا خطبہ ہے وہ بھی تو 9 ہجری میں آیا ہے, جب حج کے لیے گئے ہوئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیچھے سے نازل ہوا, ابو بکر جا چکے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجا کہ آپ جا کر میرے بہاف پر اناؤنسمنٹ کریں. تو جب ابو علی نے جا کر بتایا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا علی کیا آپ امیر حج بنا دیے گئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, امیر حج آپ ہی ہیں, میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر یہ اناؤنسمنٹ کرنے آیا ہوں کہ 4 ماہ کے بعد جو سارے عہد ہیں وہ کینسل ہیں. تو 4 ماہ میں یا اسلام قبول کر لے یا عرب چھوڑ کر چلے جائیں, 4 مہینوں کے بعد جو غیر مسلم پایا جائے گا حجاز کی حدود میں وہ قتل کر دیا جائے. تو آپ دیکھیں کہ یہ سورہ توبہ کا جو پہلا سارا خطبہ ہے, فرسٹ ہاف ہے, وہ بعد میں آیا,
اور پہلا جو بعد والا حصہ ہے وہ پہلے آ گیا. تو اس طرح چیزیں صورتیں ساتھ ساتھ چلتی رہی. لہٰذا 101ویں صورت ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اور کوئی وحی نہیں آ رہی. ساتھ ساتھ موضوعات چل رہے تھے اور جو وحی آتی تھی بتا دیا جاتا تھا فلاں آیت سے پہلے فلاں آیت کے بعد فلاں صورت کا حصہ ہے اور فلاں صورت کی پلیسمنٹ فلاں صورت کے ساتھ ہوئی. تو اب آئی سورہ حشر. کوئی بعد والی صورت ہے جو پہلے آ چکی تھی؟ سورہ حشر کے بعد والی کوئی صورت ہے بتا سکتے جو نزول میں پہلے آ چکی تھی؟ اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے جی. حشر کے بعد والی صورتوں میں سے کوئی ایسی صورت ہے جو نزول میں پہلے تھی؟ اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے. آپ سوال ہی نہیں سمجھ رہے. میں کہہ رہی ہوں حشر کے بعد جو صورتیں ہیں ان میں سے کوئی صورت ہے جو حشر سے پہلے نازل ہوئی تھی؟ تبت یدا مکہ میں نازل ہو گئی تھی بہت شروع میں. اور کافرون وہ بھی مکہ میں نازل ہو گئی تھی جب قریش نے 5ویں سال میں یہ آفر کیا تھا کہ 1 سال ہم تمہارے دین پر چلیں 1 سال تم ہمارے دین پر چلو. اور یہ دوسری جو ہے بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ نہ تم ہمارے خداؤں کی برائی کرو نہ ہم تمہارے خداؤں کی برائی کریں. تو کافرون جو ہے وہ 5ویں سال میں آ گئی تھی. سورہ قاریہ بھی مکی صورت ہے تو لہٰذا حشر سے پہلے تھی. اور فلق اور ناس ہے نا وہ بھی پہلے آئی تھی نا. وہ بھی پہلے آئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا بدر کے بعد. جی علق بھی. خیبر میں جادو نہیں تھا خیبر میں تو زہر دیا گیا تھا نا. بدر کی فتح کے بعد انہوں نے جادو کیا تھا. ان کو بڑا غصہ چڑھا کہ بدر میں کیوں جیت گئے مسلمان. ان کو توقع تھی کہ بدر میں مسلمان قریش کے ہاتھوں مارے جائیں گے مگر اللہ نے کامیابی دے دی. تو اب ان کو غصہ چڑھا اب کیا کریں پھر انہوں نے جادو کیا. اور خیبر کے بعد انہوں نے زہر خورانی کا. ساری جو مکی صورتیں ہیں آخری پارے کی زیادہ تر صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں. 30ویں پارے کی بھی ایک بڑی تعداد صورتوں کی مکی ہے وہ سب حشر سے پہلے آ چکی ہیں. مدنی صورتیں اب 1-2 ہی آنے والی. مدنی صورتیں آپ شروع میں پڑھ آئے ہیں. اچھا جی حشارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمع کرنا. کس کو؟ کسی کو بھی. اردو میں ہم کہتے ہیں حشر نشر. عربی میں شین متحرک نہیں ہوتا. حشر حشر جیسے عصر پڑھا آپ نے جیسے قدر پڑھا آپ نے اسی طرح حشر نصر پڑھا جیسے آپ نے. وہ اردو میں ہے نا اردو ایکسنٹ ہے. یہ بھی زیادتی ہے کہ اردو والوں پر عربی ایکسنٹ ٹھوسا جائے ہے نا. جیسے رمضان ہم اردو میں بولتے ہیں رمضان اور عربی میں رمضان ہے تو پھر وہ کہتے ہیں رمضان بولو. نہیں آپ جب اردو بول رہے تو رمضان ہی بولیں. تو یہ ایکسنٹس کا فرق ہے لہجوں کا فرق ہے. عربی لہجہ حشر ہے اردو میں آپ حشر کہہ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. زبان بھی تو بدل گئی ہے نا. اچھا جی 24 آیات ہیں اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسبحات عشر میں سے ہے. ان 10 صورتوں میں سے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس لیے پڑھتے تھے کہ ان میں سبحہ سے آغاز یا سبحان الذی سے آغاز ہوتا تھا. انہی میں سے ایک ہے. سبحہ تسبیح کی للہ اللہ کے لیے ما جو فی میں ہے السماواتی آسمانوں میں وما اور جو فی الارضی زمین میں ہے. اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تمہاری تسبیح کا محتاج نہیں. اگر تمہیں حکم دیا گیا ہے سبح بحمد ربک
تو سبب یہ نہیں ہے کہ تم تسبیح نہیں کرو گے تو اللہ کی پاکی نہیں بیان ہوگی، وہ تو ہر مخلوق کر رہی، ہر مخلوق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مخلوق کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سے غافل مت ہو، کیونکہ یہی وہ تسبیح ہے جس کی بدولت ہر مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی حدیث آتی ہے، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مرتے وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیتیں جو کی، ان میں یہ وصیت بھی کی کہ میرے بیٹوں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے کبھی بے نیازی مت برتنا، کیونکہ یہی وہ تسبیح ہے جس کی بدولت اللہ ساری مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ تو جن کو رزق کی تنگی کا سامنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں، چاہے اتنا پڑھ لیں، مختلف شکل میں تسبیح ہے، سبھی کی حدیثیں، یعنی کہ سبحان اللہ و بحمدہ اتنا بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ کفایت کرے گا۔ پھر سبحان اللہ و بحمدہ واستغفر اللہ، یہ سورہ نصر سے بنتی ہے، سبح بحمد ربک واستغفر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے عظیم تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کا دل چاہے وہ پڑھیں یا یہ پڑھیں۔ ایک حدیث آتی ہے، اگرچہ حدیث کی صنف میں ضعف ہے، لیکن بہرحال حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مجھ سے روٹھ گئی اور میں ذلیل و خوار ہو گیا، یعنی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ظاہر آپ کو پتہ ہے جب پیسے نہ ہو قرض ہو تو رسوائی تو ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرشتوں کی تسبیح پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم واستغفر اللہ، تو رزق کے لیے اسے بہت مؤثر بتایا جاتا ہے اور ہے بھی، تو آپ کوئی بھی فارم اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ اصل تو سبحان اللہ و بحمدہ ہے، تو چاہے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیں صبح شام 100 مرتبہ، 100 مرتبہ، چاہے سبحان اللہ و بحمدہ واستغفر اللہ پڑھ لیں، چاہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، اور چاہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم واستغفر اللہ پڑھ لیں۔ جس سے اللہ توفیق دے وہ زیادہ تسبیحات پڑھے، وہ تو اپنی اپنی مصروفیت اور اپنی اپنی کاموں کی نوعیت پر ہے نا، لیکن بہرحال تسبیح سے رزق میں برکت آتی، تو لہٰذا آج کل سبھی کو کہیں نہ کہیں مالی تنگی کا سامنا ہے، کاروبار رکے ہوئے ہیں، جمود طاری ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اللہ کی نافرمانی سب سے بڑا سبب، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وَمَن يَعْشَ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو رحمان کے ذکر سے بے نیاز ہوگا اس کا رزق تنگ کر دیا جائے۔ اب چونکہ من حیث القوم ہم سارے کے سارے ہی غافل ہیں، اکثریت غافل ہے، تو پھر اکثریت کا حال برا ہے، پھر اللہ کے ذکر کی کثرت کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہارا رب کہتا ہے اے بنی آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تجھے بے نیاز کر دوں اور وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، وہ بھی حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا رب کہتا ہے میرا جو بندہ آخرت کی فکر کرتا ہے اور میری بندگی بجا لاتا ہے میں اس کی دنیا و آخرت کے لیے کافی ہو جاؤں گا اور دنیا اس کے قدموں میں ذلیل و رسوا ہو کر آئے، اور جو بندہ دنیا کی فکر میں مبتلا ہو کر آخرت سے بے فکر ہو جائے گا اور میری بندگی میں سستی کرے گا، کمی کرے گا، تو میں اسے دنیا کے پیچھے دوڑا دوڑا کر ہلکان کر دوں گا اور اسے دنیا کے حوالے کر دوں گا۔ تو اصل میں ہم سب دنیا کے حوالے ہوئے ہیں نا، خاص طور پر ہمارے بچے، ہمارے شوہر، اکثریت کے کہ سارا دن کام کرتے ہیں، لیٹ نائٹ کام کرتے، کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھاتے، پھر پوری نہیں پڑتی، حواس اڑے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، اصل سبب یہی ہے اللہ کے ذکر سے دوری، سارے کام ہو جاتے ہیں، اول تو نمازیں پڑھتے نہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو فرضوں کی نماز پڑھ لی ہے نا ایسے، اچھا سارا کام کر کے آئیں گے اور گھر آ کے عشاء نہیں، میرے سے ہمت ہی نہیں، اچھا میں صبح قضا پڑھ لوں گا،
उसी वक्त अगर एक मीटिंग की कॉल आ जाए ना, या किसी गाहक की कॉल आ जाए, वो सारी अटेंड हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो सिर्फ अल्लाह की ही इबादत भारी है, फिर अल्लाह तो देखते हैं, पर अल्लाह की बात झूठी नहीं हो सकती। तो अल्लाह ने क्या कहा था बनी इसराइल से, औफू बी आहदी ऊफी बी आहदी, जब तुम मेरा वादा पूरा करोगे तब मैं तुम्हारा वादा पूरा करूँ। तो वादा क्या है अल्लाह का, तुम मेरे दीन को कायम करो, इकामत दीन का फरीजा सर अंजाम दो, मैं तुम्हें रिस्क दूंगा पैरों के नीचे से, सरों के ऊपर से, और वहां से तुमने सोचा भी नहीं हो। और अगर तुम इकामत दीन नहीं करोगे तो फिर जाओ कर लो अपने लिए कोई और रास्ता पैदा। तो दुनिया के पीछे दौड़ा दौड़ा कर, यानी जेन्युइनली मैं ये बात महसूस करती हूँ, आप भी करते होंगे, जो नेमतें हमारे पास है, हमारी माओ के पास उसका 10वां हिस्सा नहीं था, लेकिन उनकी जिंदगियों में इत्मीनान था। हमारे पास नेमतों के अंबार हैं, मगर इत्मीनान कल्ब नहीं। हर कोई परेशान। वो आरिफ अमीन का शेर है, कहते हैं, गरीब शहर तो फाकों से मर गया आरिफ, गरीब शहर तो फाकों से मर गया आरिफ, अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर। सब परेशान, हर कोई रो रहा। वजह क्या है? अल्लाह की नाराजगी। क्योंकि रिस्क में बरकत दरअसल गिना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, गिना ये नहीं है कि अल्लाह तुम्हारा माल ही बढ़ा दे, अल्लाह तुम्हारे माल में तुम्हारे लिए किफायत पैदा करे, जो है वो पूरा हो जाए। असल गिना ये है। लिहाजा आप देखते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है, वो एक बकरी पकाते हैं और 2.5 से 2.25 किलो या 2.5 किलो जो है वो पीस कर रोटी पकाते हैं, और वो खैबर खंदक के सारे मुजाहिदीन को पूरी हो जाती है, और मुसलमान घरों में भी भेज दी जाती है, और हांडी भी भरी हुई है और आटा भी पूरा। बेशक ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से था, लेकिन सबब क्या था? आपको जो भी हमने डिस्कस किया, अल्लाह के दीन की इकामत करते हुए काम करना। तो बरकत का ताल्लुक नीयतों, इरादों और अल्लाह की बंदगी के साथ। तो फिर मैं वही बात करूंगी, ज्यादा पुरानी बात नहीं, आपकी मेरी अम्मियों का जमाना, घरों में कितने पैसे आते थे? अब हम सुने तो मैं यकीन नहीं आता ना। महीने का तनख्वाहें होती थी 600 रुपया, 800 रुपया, ऐसी तनख्वाहें होती थी ना। और महीने का खर्चा जो था वो 200-250 रुपया और 300 रुपया, और उसमें खानदान भुगत जाते थे। अब हमें हजारों में खर्चा मिलता है, यानी 60-60 हजार, 70-70 हजार, 80-80 हजार।
شوہر خرچہ دے رہے ہیں. مگر 2 مہمان آ جائیں تو بجٹ واقعی اپسیٹ ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی جھوٹ بولتے ہیں, واقعی اپسیٹ ہو جاتا ہے کہ مٹن زیادہ منگانا پڑ گیا ہے, چیز زیادہ منگانا پڑ گیا, پھل زیادہ منگانا پڑ گیا ہے. تو چلو جی, تو میں وہی اپنے میاں سے بات کر رہی تھی, میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر صدقات کا سلسلہ نہ ہو اللہ کے ساتھ مسلمانوں کا, تو ہمارا بھی حال وہ ہو جو یورپ اور امریکہ کا ہے, کہ کوئی مہمان 2 دن رہ جائے نا تو بل رکھتے ہیں آگے کہ بھئی تمہاری وجہ سے ہمارا بجٹ متاثر ہو رہا ہے, یا تو اپنا بل پے کرو اور یا پھر جاؤ. مہمان کہاں, وہ کوئی رہتا ہے وہاں کسی کے گھر؟ کوئی نہیں رہتا. یہ 1 ڈش پارٹی بھی انہی کی ایجاد ہے کہ اکٹھے ہونا ہے تو سب کھانا لے کر آؤ, ہم اکیلے نہیں افورڈ کر سکتے. اجر ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور جب آپ اس نیت سے کرتے ہیں برکت آ جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مل کر کھانا کھانے بیٹھیں 3 لوگ تو ایک بندے کا کھانا 3 کو کفایت کرے گا. اگر کھانا کھانے بیٹھے مل کر 5 لوگ تو 2 لوگوں کا کھانا 5 کو کفایت کرے گا. یعنی 2 گنا سے بھی زیادہ لوگوں کو چلا جائے گا. اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بعض کا کھانا کم ہوتا ہے اور کوئی آ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں آ جاؤ, تو دونوں کا ہی پیٹ بھر جاتا ہے اللہ کے فضل سے, کوئی بھوکا نہیں رہتا. یہ روزمرہ کے معاملات ہیں, ہم دیکھتے ہیں مگر ہم غور نہیں کرتے, تفکر نہیں کرتے. اسی لیے کہا گیا اپنے منہ کے سوا جو نوالا تم کھلاتے ہو دوسرے کو وہ صدقہ ہے. پھر چاہے وہ ماں باپ کو دیا, چاہے بچوں کو کھلایا, چاہے بیوی کو کھلایا, چاہے بیوی کمائی شوہر کی ہے, بیوی پکا کر کھلا رہی ہے نا, تو شوہر کو کھلانا. یا جیسے ہوتا ہے اکثر گھروں میں ہو جاتا ہے کہ سالن ختم ہو رہا ہے تو اپنے حصے کا نکال کے رکھ دیا شوہر کے لیے, تو یہ صدقہ ہو گیا. مہمان کو جو کچھ کھلایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن مہمان نوازی مہمان کا حق ہے, اس کے بعد جتنا بھی کرتے ہو سب صدقہ ہے. تو مہمان نوازی کا خود آپ دیکھیں تو نبیوں کی صفت ہے. تو مہمان نوازی اتنا بڑا نیکی کا فعل ہے جس کی مثال نہیں ملتی, اور ڈبل ہو جاتا ہے چوتھے دن سے. یعنی ایک مسلمان یہ چاہے گا کہ میرا مہمان آئے تو اب ہفتہ رہ کے ہی جائے, 3 دن تو مجھے مہمان نوازی کا اجر ملنا ہے, اگلے 3-4 دن ڈبل ہو جائے. مہمان نوازی اور صدقہ 2-3 چیزیں ہیں نا. ایک مال کے اعتبار سے ہمارا گننا. ام قیس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ام قیس بیوہ ہو گئی تھی تو آپ ان کے گھر گئے, ان کو وصیت کیا کی, آپ نے کہا ام قیس گن گن کر رکھیں گی, اللہ بھی گن گن کر دے گا. سنبھال کر رکھیں گے, اللہ بھی سنبھال کر رکھے. تو میں نے تو اپنی زندگی میں, میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, جب یہ کرونا پھیلا تو میرے میاں کا کام ایک دم بند ہو گیا. تو بہت حساب کتاب تو میں پہلے بھی نہیں کرتی, لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے بندہ کہ اچھا یہ دودھ والے کے پیسے, یہ میڈ کے تنخواہ وغیرہ, میں نے وہ حساب بھی چھوڑ دیا. جو جس وقت پیسے ہیں وہ کام کر دیا. الحمدللہ میرے سارے کام پورے ہوتے رہے ہیں, اور میں حیران ہوتی ہوں اب جب میں پیچھے بیٹھ کر سوچتی ہوں 2 سالوں کا, تو میں کہتی ہوں کیسے پورے ہوئے ہیں, اونلی اللہ نوز. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام قیس کو کہا, اور میں نے صرف اسی بات پر عمل کیا. میں نے چھوڑ دیا حساب کتاب. بعض اوقات ان کے جیسے میرے میاں نے کہنا کہ آخری پیسے ہیں, میں کہتی تھی کوئی بات نہیں, اللہ مالک ہے, دے دو, جس کام پہ لگ رہے لگ جانے. لیکن الحمدللہ وہ پھر آگے سائیکل اللہ چلاتے رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہماری یہ بدگمانی کہ جی یہ پیسے ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, پیسے کی حوث. دوسرا مسئلہ, ایک بہت بڑا مسئلہ, عورتوں کا کام کرنا, جابز کرنا. جو عورت خود جابسٹر ہے اس کو مہمان کہاں سے اچھا لگے گا؟ مرد تو ویسے ہی گھر پہ نہیں ہے, وہ تو خود محتاج ہے کام والی کی, کہ کام والی مجھے چائے بنا دے, کام والی میرے کپڑے دھو جائے. وہ کہاں جو ہے کسی مہمان کو افورڈ کرے گی. یہ بھی ایک مسئلہ آ گیا, خدمت بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. مہمان آتا ہے تو ساتھ خدمت بھی آتی ہے, اس لیے بھی دل تنگ ہو گئے. یہاں تک کہ سگے ساس سسر آ جائیں نا, جو الگ رہتے ہیں, تو وہ آ جائیں تو جو جاب کرنے والی بچیاں ہیں ان کے موڈ آف ہو جاتے ہیں, اور دیکھا جائے تو حق پر آف ہوتے ہیں. انہوں نے اسکول بھی جانا ہے, سارا کچھ کرنا ہے, زیادہ تر اسکولوں میں جاب کرتی ہیں یا آفیسز جانا ہے, جو بھی کرتی ہیں. تو جو خواتین گھر سے باہر جاب کرتی ہیں, جاتی ہیں, ان کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرنا مصیبت ہے, مہمان تو ان کے لیے بلائے عظیم ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ ہے, ہم نے جو گھروں کو آئینہ خانہ بنا دیا ہے نا, گھروں میں بیڈ روم ہی نہیں رہے. کوئی آ کر رہے تو کہاں رہے, ہمارے پاس تو بیڈ روم ہی ایک ہے, ہم سلائیں گے کہاں. تو دل تنگ ہو گیا, حالانکہ گھر بڑے ہو گئے,
پہلے تو گھر چھوٹے چھوٹے تھے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایک دو کمرے ہوتے تھے مردوں کی, عام طور پر ہوتا تھا مردوں کی چارپائیاں چھتوں پر ڈال دی جاتی تھی, عورتیں بچے کمروں میں سوتے. نارمل یہی سسٹم تھا. اب ہر کمرے کا اے سی الگ ہے, ہر کمرہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے, اپنوں کے لیے بند ہو جاتا ہے, کنڈیاں لگ جاتی ہیں, تالے لگ جاتے ہیں. نام ہم نے اس کو پردے کا دے دیا. ویسے سارے زمانے میں ننگے سر سلیو لیس پہن کے گھومیں گے, اپنے گھر میں آ کے کمرہ بند کر لیں گے, وہ جی پرائیویسی ہے ہماری. بہانے. دل تنگ ہو گئے, گھر نہیں تنگ ہوئے, دل تنگ ہو گئے. ورنہ آپ یاد کریں آپ کی امی کے ٹائم میں کتنے گھر ایک کنال کے تھے, کوئی بھی نہیں ہوتے تھے, رہتے تھے, اور اللہ نے ہر چیز میں برکت ڈالی ہوئی تھی, ہر کچھ پورا ہوتا تھا. تو دراصل برکت کے اسباب میں سب سے پہلی چیز اللہ کی بندگی, اور دوسری چیز شیئرنگ. شیئرنگ سے برکت آتی. اللہ کی بندگی بھی چھوڑ دی, شیئرنگ بھی چھوڑ دی, تو پھر برکتیں کہاں سے آنی. اسی لیے زندگی سے برکتیں ہوتی. وقت میں بھی برکت نہیں. اسباب یہی ہے نا, ہم نے زندگی کا دھڑا بدل دیا, ہم ان نیچرل لائف سٹائل میں جی رہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. وہ پتہ ہے کیا, وہ فیشن بن گیا نا بیسیکلی. زیادہ تر یہ مسئلہ شروع وہیں سے ہوا جب بچیوں نے جاب شروع کی. لیکن پھر جب فرض کریں کہ ایک گھر کی 3 بہویں ہیں, اب 2 جاب کرتی, ایک نہیں کرتی, اب وہ کہتی میں ہی کیوں سب کو سنبھالوں, تو وہ پھر جب کوئی آتا ہے تو وہ والنٹیرلی بیمار ہو جاتی. یہ عجیب مسائل ہے. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے میں کیا کر رہی ہوں, حالانکہ جواب تو میں نے اپنا دینا ہے. لیٹ سپوز میں, ایک بات ہے کہ میں حفصہ کے گھر گئی, حفصہ نہیں اچھی مہمان نواز نکلی, اس نے نہیں مجھے انٹرٹین کیا, وہ حفصہ نے جواب دینا, میں نے تھوڑی دینا ہے. جب حفصہ میرے گھر آئیں گی, میں نے حفصہ کو کیسے انٹرٹین کیا, مجھ سے تو یہ پوچھا جانا ہے. تو لہٰذا مجھے اپنے نامہ عمل کو دیکھنا ہے, حفصہ کے نامہ عمل کو نہیں دیکھنا. مگر ہماری تو دنیا میں ریس, ایک دوسرے سے ریس لگی ہوئی ہے نا, کہ جی وہ اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا, مجھے ہی سارے کام کہتے ہیں. اس کو کوئی کچھ نہیں پوچھتا, مجھے ہی سارے پوچھتے ہیں. ان کے گھر تو کوئی نہیں آتا, ہمارے گھر روز دھمکے ہوتے ہیں. حالانکہ تو برکت کی بات ہے کہ آپ کے گھر آنا لوگ پسند کرتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا دوسرا قصہ ہے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا, 3-4 لوگ تھے, اور ان کو ٹھہرانا تھا. تو آپ کے پاس نہیں تھا انتظام, تو آپ نے کہا کون ان کو مہمان بنائے گا. تو 2 لوگوں کو تو ایک صحابی لے گئے, اتنا ان کے پاس ہوگا کھانا. ایک کو کوئی بھی نہیں لے کے گیا, کھانا نہیں تھا. یہ نہیں کہ کوئی تنگ دلی تھی, تو جابر اپنے گھر لے گئے. انہوں نے دیکھا کہ کوئی نہیں لے کے جا رہا, تو وہ لے گئے اپنے گھر. تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اب کیا کریں, کیسے ہوگا. تو انہوں نے پھر جو ہے, آپ سب کو یہ واقعہ بتایا کہ انہوں نے روٹیاں پکائیں. پہلے تو بچوں کو بہلا کر سلا دیا, پھر روٹیاں پکائیں, اور عربوں کا طریقہ ہے روٹیاں وہ 4 حصوں میں توڑ لیتے ہیں, تو توڑ کر بیچ میں رکھی, اور ساتھ اولیو آئل تھا بطور سالن, وہ رکھا, اور چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھی اور چراغ بجھا دیا, اور بتی ٹھیک کر رہی ہوں, جلا رہی ہوں. اتنا ٹائم لگایا کہ خود وہ چراغ میں لگی رہی, اور جابر سوکھا ہاتھ چلاتے رہے. تو مہمان نے یہی سمجھا کہ کھانا کھایا, تو مہمان کو کھلایا, خود سب بھوکے سوئے, بچوں کو بھی بھوکا سلایا. اب یہ آسان بات نہیں ہے, اپنے بچے کو بھوکا سلا دینا آسان بات نہیں, بہت مشکل بات, مگر انہوں نے کیا. تو جب صبح آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھی انہوں نے تو نہیں بتایا تھا, اللہ نے بتایا. تو انہوں نے کہا جابر آپ کے حق میں آیات اتری, پھر پڑھ کر سنا. اللہ نے تعریف کی کہ وہ جو اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں. دیکھیں کہاں وہ لوگ اور کہاں ہم لوگ. کہ تو آبا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو. ہاں جی, بچ جائے گا تو دیکھیں, بچا کھچا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ بڑا فرق ہے جی, یہی فرق ہے, یہی فرق ہے کہ ان پر رحمتوں کے, نعمتوں کے دروازے کھل گئے. اتنا مال اللہ نے دے دیا تھا, اتنا مال دے دیا تھا کہ جس کا کوئی حساب نہیں تھا.
اور ہم دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہلکان ہیں اور اپنا گھر بھی نہیں چلا پاتے. تو اللہ کی طرف واپس پلٹ آئے, سب کچھ اللہ کے پاس. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, سب اس کا, سب اس کا. تو سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تسبیحات کو لازم پکڑے. تسبیح کا لفظی مطلب یاد ہے کسی کو؟ لغوی معنی یہاں تو قرآن میں تو عام طور پر نہیں کیا جاتا نا, کیونکہ تسبیح ہماری ایک دینی ٹرم ہے, سبحان اللہ پڑھنا. لیکن تسبیح کا ایک اپنا ذاتی مطلب ہے تیرنا. بارک اللہ فی, تیرنا, اڑ کر جانا یا تیر کر جانا. بنیادی طور پر تیرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ پڑھتے ہیں فَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا, سورہ نازیات, وہ فرشتے جو تیر کر چلے جاتے, اڑ کر چلے جاتے ہیں ہواؤں میں. تو تسبیح کہتے ہیں ایسی چیز کو جو آپ کو تیرا کر لے جائے, اڑا کر لے جائے. اڑ کر جانے میں کم ٹائم لگتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کراچی جانا ریل سے کتنا ٹائم ہے اور بائی ایئر کتنا ٹائم ہے, کتنا فرق ہے. تو تسبیحات اسی طرح اللہ سے کلوز کرتے ہیں. جو تسبیحات کرتے ہیں وہ اسی طرح اللہ سے قریب ہے, اور جو تسبیحات نہیں کرتے وہ تو نہیں اللہ سے دور. اور دلچسپ بات یہ کہ تسبیح ہے کیا؟ سبحان اللہ, یہ تسبیح ہے, مکمل تسبیح ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کوئی ٹائم نہیں لگتا, بس کام کر رہے ہیں بیچ بیچ میں پڑھتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ, کوئی ٹائم نہیں لگتا. صرف اللہ سے قرب کی خواہش ہونی چاہیے. اور دو سب سے اہم ہماری جو پوسچرز ہیں نماز کے, رکوع اور سجدہ, اس میں دیکھیں تسبیح ہی رکھی گئی. اور سجدہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرتا ہے. کیوں؟ ایک اس میں تسبیح ہے اور دوسرا عجز, عاجزی. تو تسبیحات کو لازم پکڑ, تسبیحات پہ کمی نہ کریں. کسی شکل میں پڑھتے رہیں سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم, کسی بھی شکل میں پڑھتے, لیکن تسبیحات پڑھتے. تو اللہ کہتے ہیں ساری کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی. تمہاری تسبیحات کا محتاج نہیں ہوں. تم تسبیح کرو گے تمہیں نفع ہوگا, میں تمہیں رزق دوں گا اور میں تمہیں اپنا قرب بتا دوں. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدوں کی کثرت کرو. ہر سجدہ ایک گناہ مٹاتا ہے, ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اللہ کا قرب عطا کرتا ہے. تو کیا ہے سجدے میں؟ کیا ہے؟ تسبیح. اور وہ بھی انتہائی عجز کی حالت. سب سے زیادہ عجز یہی ہے کہ انسان کسی کے سامنے ماتھا ٹیکتے, اور وہ صرف اللہ کی ذات کے سامنے ہم ٹیکتے. تو لہٰذا انتہائی عجز کی حالت میں اللہ کی پاکی بیان کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, گناہوں کی معافی کا اور بلندی درجات کا ذریعہ. تو تسبیح کی کثرت کریں. ہمارے ہاں کاؤنٹر کو بھی تسبیح کہا جاتا ہے, حرج نہیں ہے, ویسے ایک نام ہے. دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ ہر وقت ہاتھوں میں تسبیحاں لے کر میچنگ کپڑوں سے لے کر گھومتے ہیں, یہ دکھاوا اور ریاکاری. اچھا, دوسری انتہا یہ ہے کہ کسی نے کسی مجبوری سے بھی پکڑ لی نا, یعنی کہ وہ کسی کو کاؤنٹنگ, بوڑھی ہو جاتی ہیں دادیاں نانیاں, ان کو کاؤنٹنگ یاد نہیں رہتی, تسبیح پکڑ لے, تب بھی بچے پیچھے پڑ جاتے ہیں, دکھاوا کر رہی ہیں بھئی تم نہ دیکھو. انتہا پرست نہیں ہونا چاہیے. تعداد پوری ہو جاتی ہے نا. آپ نے جو اپنی روٹین رکھی ہے, جیسے میرا پہلے میں تسبیح نہیں یوز کرتی تھی, یعنی کہ کاؤنٹر یوز نہیں کرتی تھی, بٹ جب سے میں نے حرمین کی کلاس آغاز کی, اب ساتھ ساتھ کلاس چل رہی ہوتی ہے اور ساتھ میرے چھوٹے چھوٹے کام چل رہے ہوتے ہیں صبح کے, اور ساتھ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے, تو پھر آپ کا دماغ اتنا بھی جو ہے ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتا کہ آپ گنتی یاد رکھ سکیں. تو پھر میں بھی تسبیح کا استعمال کرتی ہوں, کیونکہ وہ پتا ہوتا ہے کہ اچھا یہ 100 ٹائمز پورا ہو گیا, جو آپ نے اپنی عادت رکھی ہوئی ہے. تو دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, لیکن کوئی ضرورتاً پڑتا ہے تو اس کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے. نہ پڑھنے سے پڑھنا بہرحال بہتر ہے. تو جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی نا یہ چیزیں بچوں کی عادت میں آ جاتی ہیں. یعنی جیسے میرے اپنے گھر میں ایسے ہے کہ صبح شام تسبیحات کے لیے میری چونکہ ساتھ ساتھ کام چل رہے ہوتے ہیں تو میں تسبیح لے لیتی ہوں. تو میری بچیاں بھی, جو پوتیاں بھی جو ہے نا, وہ تسبیح لے کر بیٹھ جاتی ہیں.
تو وہ پھر ہم نے یہ ایک تسبیح پڑھ لیا, ہم نے ایک تسبیح اللہ اکبر پڑھ لی, تو عادت تو بن رہی ہے نا ان کی. دکھاوا تو یوں ہوگا کہ آپ کسی محفل میں گئے اور آپ نے فیروزی جوڑا پہنا تو فیروزے کی تسبیح ہے نا, اور گرین جوڑا پہنا تو ضرورت پکڑ کے چلے گئے, وہ دکھاوے. تو انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے. نہ تو تسبیح پر یعنی کہ کاؤنٹر پر پڑھنا ضروری نہیں ہے, پسندیدہ ہے انگلیوں پر پڑھنا, اور ضرورتاً کوئی اگر کاؤنٹر پر پڑھ رہا ہے تو حرام بھی نہیں. لہٰذا ہر چیز میں فتوے نہیں ہونے چاہیے. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ ہمیں ریجڈ ہو کر فتوے نہیں دے دینے چاہیے. دکھاوے میں کوئی دیکھنے والا بھی تو ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں ایک دوسرے پر ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے. وہ ہے العزیز عزیز, الحکیم حکیم, وہ سب سے زیادہ غالب ہے. عز سے عزیز ہے نا, فائل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ, اور حکیم حکم سے ہے, فائل کے وزن پر مبالغہ. سب سے زیادہ غالب ہے مگر سب سے زیادہ حکمت والا ہے. یعنی جو اس کی تسبیحات سے منہ پھیرے ہوئے, ذکر سے منہ پھیرے ہوئے, چاہے تو بلیا ویٹ کر دے, لیکن اس کی اپنی حکمتیں, اس نے مہلتیں دے رکھی ہیں. جب وہ رسیاں کھینچتا ہے تب پتہ چلتا ہے ہوا کیا, اللہ جانتا. لہٰذا اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. کب کس پر کہاں ہو جائے کوئی نہیں جانتا. پرویز مشرف حاکم رہے ہیں ہمارے کتنے سال, 8 سال, 24 کروڑ عوام کی تقریر کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں تھا, اور بڑے دبنگ آدمی رہے ہیں. پتہ ہی آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا کیونکہ میں نیوز میں ٹرسٹ کم لیتی ہوں. تو اب کچھ عرصے سے وہ بیمار ہے. انہیں ایسی ایک بیماری لاحق ہے, میں نام اس کا بھول گئی, بڑا مشکل ہے, یاد رہا تو آپ کو کل بتاؤں گی, جو بہت ریئرسٹ آف دا ریئر بیماری ہے. دنیا میں صرف 25 لوگوں کو یہ بیماری ہے, اور یہ 26ویں آدمی. اس بیماری میں انسان کے وائٹل سائنس کام کر رہے ہیں, ان کے دماغ چل رہا ہے, درد ہے وہ فیل کر رہے ہیں, لیکن ایکسپریس نہیں کر سکتے. بھوک لگ رہی ہے مگر کھا نہیں سکتے, پیاس لگ رہی ہے پی نہیں سکتے, تھک گئے ہیں, تھکن ہے, درد ہے, نہ اٹھ سکتے نہ بیٹھ, بس کوئی باڈی کا حصہ کام نہیں کر رہا, دماغ چل رہا ہے, دل چل رہا ہے, نہ زندہ ہے نہ مردہ. آپ سوچیں وہ جو بیڈ پر پڑا ہوا وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, جو نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں. میڈیکلی وہ زندہ ہے, دماغ چل رہا ہے, دل چل رہا ہے, اور فزیکلی وہ اپنی ایک انگلی ہلانے پر قادر نہیں ہے. وہ کھانا منہ میں رکھ دو تو گلپ بھی نہیں کر سکتا, نگل بھی نہیں سکتا, صرف نالیوں سے سیمی لیکوڈ فوڈ جو میڈیکلی دیتے ہیں وہ دیا جا رہا ہے. اب بات صرف یہ ہے, وہ بندہ دیکھیں جس کے ایک اشارے پر جامعہ حفصہ کا کیا حال ہوا, آپ سب کو پتا ہے. میں نہیں بحث کرتی, مجھے نہیں پتا, ٹیررسٹ ہوں گے وہاں, اسامہ بن لادن ڈائریکٹ چھپا ہوا ہوگا, مگر وہاں 200 بچے بھی تو تھے. کیا اور کوئی حل نہیں تھا؟ کیا واقعی وہاں بمباری ہی ضروری تھی؟ فاسفورس بم وہاں برسائے گئے تھے, جو جہاں گرتے ہیں وہاں آگ لگ جاتی ہے. فاسفورس جو ہے نا وہ ہوا کے کانٹیکٹ میں آتی ہے تو اسے آگ لگ جاتی ہے. یہ ہو سکتا ہے, میں تو اس بات سے بحث ہی نہیں کرتی. کیا جامعہ حفصہ کے چلانے والے ٹیررسٹ تھے کہ نہیں تھے؟ ہوں گے, بہت بڑے ٹیررسٹ ہوں گے, مگر وہ 200 بچے تو ٹیررسٹ نہیں تھے. کتنا کچھ ہو سکتا تھا, سیج کر دیتے, بجلی کاٹ دیتے, پانی کاٹ دیتے, کتنے دن بھوکے پیاسے بیٹھ سکتے تھے؟ کتنے دن انسان بیٹھ ہی نہیں سکتا. بجلی کاٹ دیتے, پانی کاٹ دیتے, خوراک کے راستے بند کر دیتے, کتنے دن بیٹھے رہنا تھا انہوں؟ 1 دن, 2 دن, ہفتہ, کتنے دن؟ اس کے سوا کئی کام ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جس کے ایک حکم پر دنیا الٹ پلٹ ہو سکتی تھی, آج وہ بندہ اتنا بے بس ہے کہ وہ اپنی بھوک میں کھانا بھی نہیں کھا سکتا. اپنی درد کو بیئر تو کر رہا ہے, سہ تو رہا ہے درد کی شدت کو, وہ کسی کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے درد کتنا.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या पढ़ते हैं आप सूरह रहमान में? कौन बाकी रहेगा, कौन मर जाएगा? आयत बताएं, आखिरी हिस्सा बताया ना आपने। कुल्लू मन अलैहा फान फयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। रूए अर्श पर सब फानी है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ तेरे रब की है, जो जलाल वाला भी है और करम वाला भी। तो ढील मिलती है फिर जहां अल्लाह जाकर खींचते हैं। यानी वाकई मुझे दुख हुआ, वाकई मुझे दुख हुआ कि कैसी अल्लाह ने हमारे लिए इबरत की मिसाल खड़ी की। अगर हम समझना चाहें तो, ना समझना चाहें तो आप कह सकते हैं जी बीमारी किसी में भी आ सकती है, लेकिन समझना चाहें। अल्लाह फरमाते हैं ना फिरौन के बारे में, इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा। फिरौन के किस्से में इबरत है, मगर सिर्फ उसके लिए जो डरना चाहे, तो सोचना चाहे। अल्लाह रब्बे करीम ने अगर ढील दे रखी है ना, तो ये उसकी हिकमतें हैं। इससे पहले कि वो ढील खत्म कर दे, लौट आए, माफी मांग ले, रुजू कर ले, और खास तौर पर किसी पर जुल्म न करे, क्योंकि बददुआएं रंग ला के छोड़ती। आखिर वो 200 बच्चियां बच्चे जो भी थे, वो 200 फैमिलीज के ही थे ना। वो बच्चे बच्चियां तो जलकर मर गए, मगर मेरा ख्याल है सिर्फ बच्चियां थी जामिया खफसा में, है ना, सिर्फ बच्चियों का मदरसा था। तो वो 200 बच्चियां तो मर गई, उनकी फैमिलीज तो जिंदा रही। तो जो जिनके बच्चे ऐसे जल कर मार दिए गए, जला कर मार दिए गए, क्या वो आज तक बद्दुआएं नहीं देते होंगे? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचो। अल्लाह के अर्श और मजलूम की बद्दुआ में कोई चीज हायल नहीं है। ताकत हाथ में आने के बाद बंदा बनकर रहना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। जवानी हो, ताकत हो, अख्तियार हो, तो बंदा अपने आप को कुछ और ही समझ बैठता है। तो सिर्फ एक चीज जोड़ती है हिदायत के साथ, और वो है दीन का असर। अब मसला क्या है, जो हुक्मरान चुने जाते हैं उन्हें खुद दीन का फहम है नहीं, और जो उलमा है वो इब्नुल वक्त है। पहले जब हाकिम थे, सहाबा कराम की तो बात ही छोड़ देना, जो बाद में थे, इवन अब्बासी खुलाफा वगैरह, आप महमूद गजनवी का पढ़ते हैं, आप सलाहुद्दीन अय्यूबी का पढ़ते हैं, क्यों थी खुदा खौफी उनमें? एक तो खुद आलिम थे, और दूसरा उलमा जो थे वो दीनदार थे, वो किसी से डरते नहीं थे, वो खड़े होकर सामने हक बात कहते थे। लिहाजा हाकिम भी संभल के चलते, एक तो खुद दीन का शऊर था, और दूसरा उलमा भी रोकते थे, ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। अब तो एक मसला ये है कि हाकिम जाहिल है और उलमा इब्नुल वक्त। हक बात कहना बहुत मुश्किल है इस वक्त, लेकिन हक बात कहें। जिंदगी जितनी है और जैसे गुजरनी है उतनी ही और वैसे ही गुजरनी, तो लिहाजा हक कहें और हक परस्ती और सच्चाई के साथ खड़े रहें, ताकि अंजाम बखैर मिल सके। हुआ वही है अल्लजी जिसने अखरजा निकाला, अल्लज़ीना कफरू उन्हें जिन्होंने कुफर किया, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, मिन दियारिहिम उनके घरों से, ली अव्वलिल हश्र पहले हल्ले, पहले घेराव में। वही रब है जिसने अहले किताब को उनके घरों से पहले हल्ले में निकाल दिया। माँ नहीं ज़नन तुमने गुमान किया था, अन के यखरुजू वो निकल जाएंगे, वह ज़न्नु वो समझ रहे थे, अन्नहुम के बेशक को मानी आतुहुम बचाने वाले हैं इन्हें, हुसूनुहुम कले उनके, मिनल्लाहि अल्लाह से, और उन्हें गुमान ये था कि उनके कले उन्हें अल्लाह से बचा लेंगे।
فَآتَاهُمْ پس آیا ان کے پاس اللہ من حیث وہاں سے جہاں سے لم نہیں یحتسبوا انہوں نے سوچ رکھا تھا، اللہ وہاں سے ان پر غالب آیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا، وَقَذَفَ ڈال دیا فی قلوبہم دلوں میں ان کے الرعب روب، ان کے دلوں میں روب طاری کر دیا، یخربونا خراب کر رہے تھے، خرابا سے ہے نا، خراب کا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے، ویران ویرانی کو کہتے، فراز کا شعر ہے نا، ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے، کہ ویرانوں میں یہ خزانے ملے، تو خرابہ ویرانے کو کہتے، یخربونا برباد کر رہے تھے، ویران کر رہے تھے، بیوتہم اپنے گھروں کو بھی، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، و اید المؤمنین اور مؤمنین کے ہاتھوں سے، فاتبرو عبرت ہے یا اولی الابصار اے بصیرت والو، عبرت ہے، اپنے ہاتھوں اپنے گھر پر بات کی، کس کی بات ہو رہی ہے، کون ہے اہل کتاب، یہودی کے عیسائی، یہودی، کون سے یہودی، مدینہ والے، کتنے قبیلے تھے مدینہ میں یہود کے، جی کتنے کہے، النسیان آفت العلم، آپ سیرت النبی بھی پڑھ چکے ہیں اور یہود کی ڈیٹیل سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، پھر آپ ایسے اوٹ پٹانگ جواب دیں، یہود کے 12 خاندان تھے حضرت یعقوب کے بیٹوں سے، میں نے یہ سوال نہیں کیا، میں نے سوال کیا مدینہ میں کتنے قبیلے آباد تھے، 3، نام بتائیں، آپ بتائیں ناہید، جی ناہید آپ بتائیں، کچھ تو بتائیں نا، اوس اور خزرج عرب قبیلے تھے، 2 عرب قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، آپ بتائیں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر بات کریں گے تو شکایت ہوگی، جی بنو نذیر، اور بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو خزاع، خزاع یہود کا قبیلہ تھا، خزاع مدینہ میں آباد تھے، بنو قینقاع بنو نذیر تو ہو گیا جی، تیسرا بتائیں، بنی قریظہ، خزاع والے تو مکہ میں آباد تھے، پورا آپ جو ہے رحیق مختوم میں یہ ہسٹری پڑھ چکے ہیں، نہیں تو یاد کریں، یہ کیا بات ہوئی، جب پڑھ رہے تھے تب بھی میں نے کہا، جب سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے تب بھی میں نے کہا کہ یہ تھوڑے تھوڑے نام، تھوڑی تھوڑی ڈیٹ ساتھ یاد کریں، اور یاد کرنے کا اتنا کام نہیں ہے، 5 تو نام ہے مدینے میں، بنو اوس بنو خزرج یہ عرب قبیلے تھے، بنو نذیر بنو قینقاع بنو قریظہ، 6ٹھی کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں، 6ٹھی کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہم پڑھتے پڑھتے، یہ 3 قبیلے یہود کے تھے، یہ تو کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے کہ آپ کا نام یاد نہیں رہتا، یاد رکھیں، بیکار چیزیں یاد کرنا چھوڑیں، خاندان کے مسئلے اور ساری چیزیں بیکار ہے، یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے آپ کو، یہ آپ کی تاریخ ہے، جنہیں تاریخ یاد نہیں ہے وہ تاریخ بدلیں گے کیسے، اللہ اکبر، علم کے حصول کے لیے مستقل مزاجی درکار ہوتی ہے، کہ آپ پچھلا ریوائز کریں، کھولیں، چھٹیاں جب ملیں تب دیکھیں، جو چیزیں آپ کو مشکل لگتی ہیں ان کو بار بار دہرائیں تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے، اس مستقل مزاجی کے بغیر علم نہیں آتا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علم بڑا غیرت مند ہے، جو اس کی قدر نہیں کرتا اس کے پاس نہیں ٹکتا، تو علم کی قدر کریں، اسی لیے عرب محاورہ ہے الاستقامت فوق الکرامہ، سمجھ آئی،
करें तर्जुमा, अल इस्तकामतु फौकल करामा, इस्तकामत फौक का क्या मतलब होता है, आपसे नहीं पूछा, आप बताएं फौक का क्या मतलब होता है। फौकस्ततईन पढ़ा है आपने, ऊपर, ओवर, करें आप, अल इस्तकामतु फौकल करामा, कोशिश करें कोशिश करें, इस्तकामत क्या है जी, ऊपर है, इससे बोले बोले, करामत से मुंह से निकलने दे लफ्ज को, इस्तकामत करामत से ज्यादा अहम है, इस्तकामत करामत से ऊपर है, हवा में उड़ना, गैब का हाल जान लेना करामतें मानी जाती है ना, खैर हमारी उम्मत में तो करामतें हैं ही नहीं, लेकिन अरब मुहावरा है कि इस्तकामत किसी बंदे में पाया जाना करामत से बढ़कर है, तो इस्तकामत पैदा, इस्तकामत के बगैर इल्म नहीं टिकता, टिकता ही नहीं, और खास तौर पर कुरान का इल्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान की हिफाजत करो, क्योंकि अगर तुम इसकी हिफाजत नहीं करोगे तो ये तुम्हारे ऊंट से भी ज्यादा तेजी से भाग जाएगा तुम्हारे पास। तो ये खाली टेक्स्ट की बात नहीं है, इल्म की बात भी है, अगर आप इसको दोहराते नहीं रहेंगे आप भूल जाएंगे, और ये इतना बेसिक भूले हैं आप कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इतना बेसिक भूले हैं, क्योंकि ये तो फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। मक्का में कौन से कबीले थे जी, कुरैश। मदीना में कौन से कबीले थे, 2 कबीले अरब थे, 3 कबीले यहूदी, 1000 दफा ये बात हो चुकी है, अनकाउंटेबली डिस्कस हो चुका है। अरब कबीलों के नाम थे औस और खिजरज, यहूद कबीलों के नाम थे बनु कुरैजा, बनु कैनका और बनु नजीर। जब गजवा बदर पेश आया तो एक कबीला वहां से निकाल दिया गया, कौन सा निकाला गया, आपने बनु कैनका कहा, उन्होंने बनु नजीर कहा, कुरैजा कहा, कुरैजा का आंसर गलत है, अब कुरैजा भी निकल गया, उन्होंने नजीर कहा, वो भी निकल गया, तो अब तो एक ही बचा ना, सब एक एक नाम गिनवाएं, कोई तुक्का तो लगेगा, जाहिर है 3 ही नाम है ना। बनु कैनका निकाला गया जी बदर के बाद, कुरैजा किस जंग के बाद निकाले गए, ओहद के अब जो सॉरी बदर है उसके बाद कौन सी जंग पेश आई। अच्छा मुझे ये बताएं, तबूक की जब जंग पेश आई, तबूक के वक्त मदीना में कोई यहूद मौजूद थे, नहीं कोई नहीं बोलेगा, जिससे सवाल है सिर्फ वो जवाब दो। तबूक की जंग किस साल में पेश आई, फतह मक्का से पहले पेश आई या बाद में पेश आई, पहले पेश आई। खंदक और तबूक को आप कैसे मिला सकती हैं, नाम भी नहीं आप मिला सकते, नहीं कहना नहीं था, जो आपने अगर आप पेपर में लिख आए तबूक तो वो खंदक नहीं माना जाएगा ना। सबसे पहली जंग कौन सी थी हफ्सा, कुरैश और मुसलमानों में पहली जंग कौन सी हुई थी, पहली जंग बदर, बदर के बाद कौन सा कबीला निकाला गया, अभी मैंने बताया, खड़ी हो जाओ, दिमाग चलता है ना, एक्टिव हो जाते हैं, जो नींद आई हुई है वो उड़ जाएगी जी, याद आया। कुरैजा की तो अभी बहस चल रही है कि कब निकाला गया, कौन सा बताया मैंने बदर के बाद, कैन का, बैठे, अब याद रहेगा ना, वो चीजें याद हो जाती है इन आउट के साथ। बदर के बाद बनु कैनका निकाले गए, बदर के बाद कौन सी जंग पेश आई, ओहद, ओहद के बाद कौन सा कबीला निकाला गया, बनु नजीर, और फिर उसके बाद पेश आई खंदक, तो खंदक के बाद कौन सा निकाला गया, कुरैजा, निकाला नहीं गया, सही कहा आपने, उनका कत्ल हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना मामला किसके सपोर्ट किया था, हजरत साद बिन मुआज के। अच्छा अब जो बनु नजीर का मामला था, ये उस पर बात हो रही,
یہ بنو نذیر کے معاملے پر بات ہو رہی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی جنگ میں واپس آئے تو چونکہ بنو نذیر والوں نے غداری کی تھی، آپ ان کا گھیراؤ کر لیا، جا کر محاصرہ کر لیا. اب ان کے ساتھ بڑی سانٹھ گانٹھ لگائی ہوئی تھی. کیا تھا نام اس کا منافقین کے ہیڈ کا، آپ بتائیں؟ عبداللہ بن ابی سلول. عبداللہ بن ابی بن سلول، شاباش. عبداللہ بن ابی نے ان کو بڑی یقین دہانی کرائی تھی. اول تو ہم محمد کو تم سے لڑنے نہیں دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یعنی کہ اس کا بڑا اثر تھا نا مدینہ میں، تو یہ کہنے لگا کہ میرا بھی بڑا اثر ہے، خالی محمد کا تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کروں گا. اول تو تمہارے خلاف جنگ ہونے نہیں دوں گا. اگر جنگ ہوئی تو میں تمہارے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گا، میرے سارے ساتھی حصہ لیں گے. اور اگر تمہیں مدینے سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ مدینہ چھوڑ جائیں گے. اچھا، بنو نذیر پہلے عہد پر قائم تھے. ان کا دماغ کس نے خراب کیا؟ عبداللہ بن ابی نے. عبداللہ بن ابی کے چکر میں آ کر انہوں نے وعدہ خلافی کر دی. اب جب وقت آیا تو یہ جنگ میں ساتھ نہیں آئے، نہ اس نے کوئی آواز نکالی، نہ کوئی بات کی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کا کچھ بس نہیں چلے. بنو نذیر والوں کا گھیراؤ کر لیا گیا. ٹھیک ہے، کچھ دن محاصرہ جاری رہا، پھر بنو نذیر والوں نے ہتھیار ڈال دیے. اللہ نے ایسا دلوں میں روب ڈالا نا، یعنی کہ ویسے وہ سیج کر کے بیٹھے تو کئی دنوں تک بیٹھے رہ سکتے تھے، مہینے 2-3 مہینے مسلمانوں کو تنگ کر سکتے تھے. مگر اللہ کی جب مدد آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ درخت وغیرہ کٹوائے، وہاں سے سیدھی ان کے اوپر جو ہے تیر اندازی بھی ہونے لگی وغیرہ، یہ سارے معاملے پیش آئے. اور جو ہے اللہ نے دلوں میں، اصل بات وہی ہے، اللہ نے دلوں میں روب ڈال دی کہ آپس میں ان کی ناتفاقی ہو گئی. پھر ان کو سب سے زیادہ امید تھی عبداللہ بن ابی سلول سے. تو 4-5 دن کے محاصرے میں جب اس نے مدد نہیں کی تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی کہ اگر ہم ہتھیار ڈال دیں تو ہمیں امان دیں گے آپ؟ آپ نے کہا ہاں میں امان دوں گا. انہوں نے کہا ہمارا مال؟ آپ نے کہا ایک بندہ ایک اونٹ کا لوڈ لے کے جا سکتا. تو یہ سارے پھر چلے گئے، ایک ایک اونٹ کا وزن جو ہے، جو کچھ اس پہ لاد سکتے تھے، جو موویبل تھا، لے گئے. اور جاتے ہوئے چونکہ ان کی زمینیں وغیرہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں آنی تھی نا، تو مسلمانوں سے نفرت بڑی تھی. مسلمانوں کو کوئی نفع ملے وہ تو ان سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نا، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، پسند ہی نہیں انہیں کہ تمہارا رب تمہیں کوئی خیر عطا کرے. تو ان کو بڑی تکلیف تھی اس بات کی، تو پھر کیا کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر توڑے کہ ان کے مسلمانوں کے استعمال میں نہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کو انٹرفیئرنس سے منع کر دیا، جو کرتے کرتے. اب یہ مال فے تھا. مال فے وہ مال ہوتا ہے جو اٹیک تو کیا جائے مگر جنگ کی نوبت کے بغیر ہاتھ آ جائے. یہاں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دیا. ٹھیک ہے، یہ پہلا مال فے تھا. اللہ نے کہا یہ مال فے ہے، یہ تم نے لڑ کر حاصل نہیں کیا، یہ نبی کا ہے. یعنی کہ جو حکمران ہوگا، امیر ہوگا، اس کے پاس جائے گا. اس وقت آپ حاکم بھی تھے اور نبی بھی. اللہ نے کہا یہ نبی کا ہے، نبی جیسے چاہے یوز کرے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے اخراجات کا سلسلہ کیا. اور پیسے تو نہیں آپ دیتے تھے، مگر پیداوار میں سے اتنا گھروں میں رکھوا دیتے تھے کہ اناج تھوڑا اور کھجوریں بالکل یہ موجود رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں خرچہ دیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو بھی بھیج دیتے تھے. اور باقی پیسہ بہت آتا تھا، یہ بہت بڑا مال تھا، لیکن وہ پھر آپ مہاجرین وغیرہ پہ لگاتے تھے. یہ 5 ہجری کا واقعہ. تبھی 6 ہجری میں خواتین نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمارا خرچہ باندھ دیں، اب تو بنو نذیر کی زرخیز زمینیں آپ کے پاس. تو آپ نے پھر ناراضگی یہی ظاہر کی تھی کہ مہاجرین کی آباد کاری درکار ہے، تمہیں خرچوں کی پڑی. حالانکہ انہوں نے کوئی محل نہیں مانگ لیے تھے، خالی خرچہ مانگا تھا کہ ہانڈی روٹی کر سکے، مگر آپ اس پہ بھی ناراض ہو گئے تھے. اگر آپ نے یہ مثالیں قائم نہ کی ہوتی تو یہ حکمران جو کچھ لوٹتے ہیں نا ساری مسلم دنیا کے، انہوں نے کہنا تھا ہمارا تو حق ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچہ بھی نہیں دیا گھر. خیر، اس میں سے پھر آپ نے مہاجرین کو بھی دیا، انصار کو کچھ نہیں دیا. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کہا کہ یہ مال ہے میرے پاس،
میں تم لوگوں کو نہیں دے رہا، میں مہاجرین کو دے رہا ہوں تاکہ وہ سیٹل ہو جائے۔ تو جو تم لوگوں نے باغات میں سے درخت وغیرہ دے رکھے ہیں، یا اپنے کوئی صحابہ نے جو انصار تھے اپنی زمینوں کے حصے دے دیے تھے، کھیت دے دیے تھے آدھے آدھے، تو آپ نے کہا وہ واپس لے لو۔ تو انصار نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بھائیوں کو اور بھی دیں، ہمیں نہیں چاہیے، اور جو ہم نے دیا ہم نے وہ بھی واپس لے لینا۔ یہ تھی دین کے بھائی کی محبت۔ آج تو سگے بھائیوں کا جھگڑا کیا ہے، اس کو زیادہ ملا مجھے کم، پیار تک پہ لڑائی ہے، اس کو آپ زیادہ پیار کرتے ہیں مجھے کم۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے، دو ہاتھ ہے، کون سا زیادہ عزیز ہے؟ میرے دو بھائی ہیں الحمدللہ، تو میری والدہ کو پوچھا میری خالہ نے کہ باجی تین کیڑا بوتا چنگا لگتا ہے، ہمارے گھر میں پنجابی بولی جاتی، تو میری امی کہنے لگی سجا ہاتھ چنگا کہ کھبا، دونوں ہی چاہیے نا۔ کون سی اولاد زیادہ عزیز ہوتی ہے؟ ساری ایک جیسے عزیز ہوتے ہیں۔ 5 انگلیاں ہیں، کون سی کٹوا سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کٹوا سکتے۔ تو سارے بچے یکساں عزیز ہوتے ہیں۔ نیچرل چیز ہے کہ جو چھوٹا ہے اس کو توجہ زیادہ دینی پڑتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو اسے توجہ زیادہ دینی پڑتی ہے۔ اچھا کوئی نکما ہے، سلو لرنر ہے، تو اس کو توجہ زیادہ دینی پڑتی ہے۔ تو یہ تو نیچرل تقاضے ہیں۔ آپ کے جسم کے کسی حصے پہ چوٹ لگ جائے تو کیا آپ اسے زیادہ دھیان نہیں دیتے؟ دیتے ہیں نا۔ یہی حال ہے کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہے یا کمزور ہے یا ذہنی استعداد میں پیچھے ہے یا کسی اور طرح سے پرابلم چائلڈ ہے، تو آپ اسے زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی سے محبت کم ہے، کسی سے محبت زیادہ ہے، سب سے محبت یکساں، سب سے ایک جیسا پیار۔ ماں باپ کا ایک بھی بچہ سکھی نہ ہو، ماں باپ سکھی نہیں رہ سکتے، لیکن وہی بات ہے کہ حالات کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو ہمارے درمیان ہر چیز میں جو ہے نا کمپٹیشن، محبتوں میں بھی کمپٹیشن، چیز لینے دینے پر کمپٹیشن ہے نا۔ یعنی بچوں کو، چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کو چیز سرو کر رہے ہیں نا، تو کسی کو کوئی چیز پسند ہے، فور ایگزامپل نگٹس آپ نے بنائے ہیں اور کسی کو بہت پسند ہے اور آپ نے ایک نگٹ اپنے حصے سے زیادہ دے دیا، تو باقیوں کے منہ بن جاتے ہیں، کیوں دیا بھئی؟ آپ کو پورا شیئر ملا نا۔ تو یہ محبت کا ایک تقاضے ہیں، اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دو۔ اب دیکھیں انصار کہاں اور مہاجر کہاں، لیکن انصار نے کہا ہمارا مال بھی ان کے پاس ہی رہے گا، آپ اس مال فہ میں سے بھی انہیں کو حصہ، اور آپ نے دیا، اور مہاجرین کو آباد کیا، حضرت علی کو بھی دیا، بہت سارے صحابہ کو سیٹل ڈاؤن کیا، اور باقی پھر مال آپ نے اپنے پاس رکھا۔ مال سے مراد تھا زمینیں، پیسہ وغیرہ بھی ملا تھا، لیکن بیسیکلی زمینیں مراد تھی۔ ان سے پھر آگے کا فصلیں چلتی تھی، باغات تھے نا کھجوروں کے، انگوروں کے، تو وہ جو فصلیں آتی تھی پھر ان سے ہر فصل کے ساتھ پیسے آتے تھے۔ تو یہ سارا قصہ جو اللہ نے سنا دیا، یہ بنو نذیر کا سنایا۔ کب پیش آیا جی؟ کس جنگ کے بعد؟ کس جنگ کے بعد پیش آیا؟ احد کے بعد۔ کون سا سال تھا؟ 5 ہجری۔ اب دوبارہ نہیں بھولنا۔ اس میں بنی نذیر کا قصہ بیسیکلی بیان نہیں ہوا ڈیٹیل کے ساتھ، ویسے اوور آل یہ ساری ڈیٹیل ڈسکس ہوئی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بقرہ میں بھی کہا، بقرہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا آپ نے دیکھا نہیں جب بھی آپ عہد کرتے ہیں ان کا ایک نہ ایک گروہ عہد توڑ دیتا ہے؟ تو وہ آیت بھی اسی پر ہے۔ پھر آل عمران میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ معاملہ ڈسکس ہوا، اور خاص طور پر بنو قریظہ کا معاملہ زیر بحث آیا، لیکن بنو نذیر کا معاملہ یہاں پر تفصیلاً زیر بحث آیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 5ویں سال کے آخر 6 سال کی شروع کی سورہ ہے، کیونکہ یہ غزوہ احد کے بعد بنی نذیر کا واقعہ پیش ہے، اور بنو نذیر کے بعد یہ صورت آئی، تبھی تو بنو نذیر کے واقعے کا تذکرہ اس میں آیا۔ واہ، اور لولا، اگر نہ ہوتی یہ بات، ان کے کتبہ لکھ دیا ہوتا اللہ نے علیہم ان پر الجلاء جلا وطنی، لعذبہم عذاب دے دیتا اللہ انہیں لازماً فی دنیا میں۔ اللہ کہتے ہیں اگر میں نے پہلے ہی جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی، فسادیوں کے لیے اللہ نے لکھا ہے نا، حرابہ کی سزا سورہ مائدہ میں ہے نا، کہ جو تنگ کر رہے ہوں فسادی عناصر ان کو جلا وطن بھی کر سکتے، تو اللہ کہتے ہیں اگر میں نے جلا وطنی کی اجازت نہ دے دی ہوتی تو میں دنیا میں سزا دیتا، قتل کروا دیتا ساروں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، یا آخرت میں، عذاب النار، آگ کا عذاب ہے۔ دنیا میں جلا وطنی ہے، آخرت میں جہنم کا عذاب ہے، کیونکہ دشمنی کس کے ساتھ تھی ان کی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو کیوں تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بگاڑا تھا؟ بس اللہ کا دین پھیلا رہے تھے. تو دراصل تو دشمنی اللہ کے ساتھ تھی نا. ذالکا یہ ہے سبب بانہم اس لیے کہ وہ شاق اللہ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی ورسولہ اور رسول کی. شین قاف قاف شق حصے کو کہتے ہیں نا. تو اسی سے جو ہے لفظ شقیق بھی بنتا ہے جو سگے بھائی کو کہتے ہیں, سگے بہن بھائی کو. بھائی ہو تو شقیق, بہن ہو تو شقیقہ, کیونکہ ماں باپ دونوں سے بلڈ ریلیشن ہے نا, تو انہیں شقیق اور شقیقہ کہتے ہیں. بہت زیادہ محنت میں آپ کی توانائی کا حصہ لگ جاتا ہے, اسی لیے اسے مشقت کہتے ہیں. اور شاق کہتے ہیں, شاق بہت تکلیف دہ چیز کو. تو دشمنی کو بھی شاق کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ دشمنی بھی تو تکلیف دہ چیز ہے. دشمنی میں سہولت تو کوئی نہیں ہے, دوستی میں سہولت ہے. دشمنی میں لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, لان تان باتیں. تو اسی لیے دشمنی کو شاق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہی آپ شاق کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں مشکل کے معنی میں. عربی میں مشکل بھی معنی ہے اس کا اور دشمنی بھی, کیونکہ دشمنی اٹسیلف مشکلیں لے کر آتی ہے, تو بڑا ہی ڈیپتھ والا معنی ہے. تو یہ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور رسول کی. اللہ کہتے ہیں ان کے لیے یہ سزا دنیا میں جلا وطن کر دیے گئے, آخرت میں عذاب جہنم ہے ان کے لیے. سبب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے مخالف ہے. ومن اور جو یشاق اللہ اللہ کی مخالفت کرے گا, فإن اللہ تو بے شک اللہ شدید العقاب سخت پکڑ کرنے والا ہے. عقاب کو ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں, پیچھے سے پکڑ لینا. تو بھاگتے ہوئے مجرم کو پیچھے سے پکڑ دے نا پولیس والے جھپٹ کے, اسی کو عقاب کہتے ہیں. عقاب کو بھی عقاب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اوپر سے جھپٹتا ہے, بیک سے پکڑ لیتا ہے آپ. تو اللہ بھی سزا دیں گے جب قیامت کے دن, تو مجرم بھاگیں گے, لہٰذا ان کو پکڑیں گے فرشتے اور جہنم میں ڈال دیں گے. تو آپ دیکھیں اوپر اللہ نے کہا اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں, نیچے آ کر کہا جو مخالفت کرتا ہے اللہ. تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں تھی؟ جب تک آپ صرف محمد بن عبداللہ تھے تب تک تو کوئی دشمن نہیں تھا. بڑی سچی بات کہی تھی سہیل بن عمر نے جب معاہدہ ہو رہا تھا. انہوں نے کہا تھا, بعد میں تو مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت مسلمان نہیں تھے حدیبیہ کے وقت. تو انہوں نے کہا تھا محمد رسول اللہ سے تو ہمارے اختلاف ہے, محمد بن عبداللہ لکھو. ہم اسے صرف عبداللہ کا بیٹا مانتے, اللہ کا رسول نہیں مانتے. اگر اللہ کا رسول ہی مان لیا ہوتا تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ تو بات وہی ہے, جب تک آپ محمد بن عبداللہ تھے تب تک آپ سے کسی کو پرابلم نہیں تھی. جیسے ہی آپ نے کہا انا محمد رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں محمد, ساری دنیا دشمن ہو. تو دشمنی تو پھر دراصل اللہ کے پیغام سے تھی. اللہ کہتے ہیں نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ظالم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے, یہ تو میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. تو یہ اللہ اور رسول کے ساتھ دشمنی ہے. اور جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ سب کا دشمن. سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا نا, وَمَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ کا جو رکوع ہے اس کی دوسری آیت کیا ہے؟ وَمَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. جو دشمن ہے اللہ کا, اللہ کے رسولوں کا اور اس کے فرشتوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا, ان سارے کافروں کا دشمن خود اللہ. تو نبی کی دشمنی اللہ کی دشمنی. ابھی آپ دیکھیں جو ایک دشمن خدا تھا, پتہ نہیں ابھی ہے کہ مر گیا, سلمان رشدی مر گیا. اچھا, بہت اس میں بڑی دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, سلمان رشدی کے بعد سے اس معاملے کو انہوں نے اٹھانا شروع کیا. ان کا سلمان رشدی وہ پہلا واقعہ ابھی کی ہسٹری میں ہے جس میں ایک ایسے بندے کو جسے گستاخ رسول قرار دیا گیا مسلم دنیا میں, اسے یورپ نے پناہ دی نا. کتنی ہیوی سیکیورٹی تھی. اصل بات یہ 30 سال بعد وہ ہتھے چڑھا. میسج کیا ہے؟ 30 سال گزر گئے, مسلمانوں نے اس بات کو چھوڑا نہیں اور ساری سیکیورٹی دھری رہ گئی. میکسیمم کیا کریں گے, اس ایرانی نوجوان کو سزائے موت دے دیں گے, اس سے آگے کیا کر سکتے. لیکن اتنی سیکیورٹی دھری رہ گئی. اور ایک میسج بہت مستحکم کہ جو اللہ اور رسول کا گستاخ ہے 30 سال بھی گزر جائیں گے نا, ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے. قرآن کی حفاظت کی. اللہ نے کہا قرآن کی حفاظت. کیا مانا ہے؟ یہ نہیں کہ قرآن کی بک جو ہے اس کو خراب نہیں کر سکتا یا جلا نہیں سکتا, وہ اور مانا ہے.
وہ مطلب یہ کہ قرآن میں چینج نہیں آ سکتا, رد و بدل نہیں آ سکتا. اب قرآن کی عزت کا تحفظ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا کا اور عزت کا تحفظ وہ ہماری ذمہ داری. دیکھیے دو رخ ہے, ایک رخ ہے توہین رسالت کا لوگوں پر بطور ٹول اس کو استعمال کرنا ہے, جیسے مردان یونیورسٹی میں استعمال ہوا, جیسے وہ بیچارے سری لنکن کے خلاف استعمال ہوا. یہ بہت خطرناک ہے, یہ ایک بڑی خانہ جنگی کو جنم دے گا, اور آپ دیکھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ٹول ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ ایسے گستاخوں کی روک تھام. تو اس نے جو کتاب لکھی تھی سیٹانک ورسز, شیطانی آیات, معاذ اللہ, یہ قرآن کا ٹائٹل رکھا تھا اس نے. یہ جو آیتیں ہیں یہ شیطانی ہے معاذ اللہ. اس نے کچھ آیتیں بیچ میں سے نکالی تھی نا, بکواس چلتی رہتی ہے. جیسے ایک ہندو ہے, مسلمان ہے, سوری ہندو نہیں ہے, مسلمان ہے, وسیم نام ہے, نسیم نام ہے منحوس کا, انڈین ہے, ہاں میرا خیال ہے شاید وسیم ہی نام ہے, انڈین ہے, اور اس نے قرآن کی 26 آیتیں نکال کر تو قرآن کو پبلش کرایا. تو کہتے ہیں کہ 26 آیتیں نکال دو تو ٹیررزم ختم ہو جائے گا. یہ 26 آیتیں قرآن کا حصہ نہیں ہے. اور قرآن کی صورتوں کی, مجھے ان کی جرت پر ہنسی آتی ہے. قرآن کی صورتوں کی ترتیب غلط تھی, میں نے صحیح کر دی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا اب اس کو ہندوؤں نے بھی بڑے آڑے ہاتھوں لیا, ایسی بات نہیں ہے. اب بات یہ فتنہ ہے نا, مسلمانوں نے کان تو نہیں دھرا, لیکن ہے تو فتنہ. اس طرح کے فتنوں کا کلا کما تو کرنا پڑے گا. تسلیمہ نسرین کا معاملہ مختلف تھا. تسلیمہ نسرین نے قرآن وغیرہ میں کوئی چینج نہیں کیا تھا. اس نے ایک ناول لکھا تھا لجا کے نام سے, دا شیم. ہندی میں لجا کے نام سے, انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن دا شیم کے نام سے آئی تھی, جس میں اس نے یہ پوائنٹ آف ویو پیش کیا تھا کہ جو فسادات ہوتے ہیں وہ قرآن کی جہاد کی تعلیمات کی بنا پر ہوتے ہیں. ڈائریکٹلی اس نے کوئی آیت وغیرہ کوٹ نہیں کی تھی, لیکن اس نے یہ شو کیا تھا, جیسے کہانی سنائی جاتی ہے نا, ناول تھا نا, وہ ناول تھا, تو ناول میں اس نے یہ دکھایا تھا, وہ جو ہم سے الگ ہوئے, بنگالی عورت ہے, تو بنگال میں آپ کو پتہ ہے مسلم اکثریت ہے, ہندو اقلیت ہے, تو وہاں بھی کوئی فسادات ہوئے ہوں گے, تو ان فسادات میں کچھ ہندو مارے گئے ہوں گے. اب وہ فسادات کیوں بھڑکے, کیا ہوا, اللہ عالم. لیکن بات یہ کہ اس نے یہ پیش کیا پوائنٹ آف ویو کہ قرآن کی جو آیات قتال اور جہاد پر مشتمل ہیں, ان کی وجہ سے یہ فسادات ہوتے ہیں اور انسانی خون بہتا ہے بے وجہ وغیرہ. تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک غلط الزام تھا, اگرچہ ناول تھا مگر غلط الزام تھا. تو اس کو لے کر بہت تنقید ہوتی رہی, اور جو ایک دو پوائنٹ اس عورت نے ریز کیے تھے, ان کے جوابات پہلے بھی دیے جا چکے ہیں, بعد میں بھی دیے گئے. چونکہ وہ ایک ناول تھا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, فکشن میں جس کا جو دل چاہے لکھ دے. اس کا معاملہ الگ ہے. جیسے سلمان رشدی نے باقاعدہ ایک بک لکھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر اور قرآن کی کچھ اسپیسیفک آیات کو لکھ کر ان کو برا بھلا کہا, اور اگر کوئی بندہ ان کو پڑھتا ہے تو اس کا بہک جانا فطری عمل ہے اگر وہ قرآن کے بارے میں نہیں جانتا. اور یہ بہت بڑی جرت اور گستاخی ہے. اسی طرح یہ جو انڈین ہے, مسلم ہے ویسے تو, تھا کبھی, اب تو نہیں رہا تو اس نے یہ حرکت کی نا. اب تو وہ لباس بھی ہندوؤں والا پہنتا ہے, کہتا ہے میں کنورٹ ہو گیا. بہرحال ہے وہ لوٹا نہ ادھر کا نہ ادھر کا. تو اس نے بھی جو قرآن کی تحریف کرنے کی جسارت کی ہے وہ ہو تو نہیں سکے گی, لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. تو کیس وغیرہ کیا گیا ہے اس پر, دیکھیں کیا بنتا ہے. دیکھیے بات یہی ہے کہ جو یہود عرب میں رہ رہے تھے اور ان میں بڑے بڑے علماء تھے توریت کے, جیسے حیی بن اخطب جو تھا, تو وہ قرآن بھی سمجھ رہا تھا اور توریت کا بھی عالم تھا, مگر ڈھنکے کی چوٹ پر اس نے کہا تھا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا انکار کرتا رہوں گا. اور اللہ خود کہتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم من یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد عقلوہ وہم یعلمون. اے ایمان والو, ابھی بھی تمہیں امید ہے کہ یہود ایمان لائیں گے تم پر. ان کے ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کو سنتے ہیں
سمجھتے ہیں اور پھر بدل دیتے ہیں، اور انہیں اچھی طرح پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ ہم میں تو ہر امت کا رنگ آنا ہی ہے نا. تو ہم میں بھی تو ایک ایسا مغضوب علیہ گروہ پیدا ہونا ہی ہے جو سمجھنے کے بعد بدلے گا. یہ اسی کے ہرکارے ہیں سارے کے سارے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تاکہ اللہ شیطان کو دور کر. اور باقی جب بھی فتنہ اٹھے گا کسی عالم آدمی سے ہی اٹھے گا نا. کوئی جاہل کیا فتنہ اٹھائے گا؟ عالم آدمی جس کو لکھنا آتا ہو، جو بول سکتا ہو. آپ دیکھیں سلمان رشدی جو ہے اسے صدقہ خطاب دیا گیا. وہ بڑے بڑے جو سیمینارز ہوتے تھے ان میں وہ جا کر ایڈریس کرتا تھا، وہ پیپر پڑھتا تھا. تو بڑا اچھا اسپیکر تھا بیسیکلی. تو جو بول ہی نہیں سکتا، اسپیکر ہی نہیں ہے، جو لکھ ہی نہیں سکتا، اس نے کیا فتنہ ڈالنا؟ تو جتنے بھی فتنہ پرور ہیں، جتنے بھی لوگ اٹھے ہیں، چاہے وہ غلام محمد پرویز ہو، چاہے وہ غلام محمد قادیانی ہو، چاہے وہ یونس گوہر شاہی ہو، چاہے یہ بدبخت ہو سارے، ان ساروں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے اچھے اسپیکر تھے، یہ سارے اچھے رائٹر تھے، لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھا لیتے تھے، یہاں تک کہ بے دین کر چھوڑتے. تو فتنے تو ہیں، ان فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. جو دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الحشر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. میں زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں. ہمیں تو یہ بہت پڑھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر نماز میں پڑھتی تھی، ہمیں ہر قبولیت کے وقت میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ فتنے ہی بہت ہیں، بہت فتنے، اور اللہ ہی بچا سکتے ہیں، اپنے بس میں نہیں. اللہ ہی انسان کو فرقان عطا کر دیتے ہیں کہ فتنہ نظر آنے لگ جاتا ہے. لہٰذا دجال کے عظیم فتنے میں بھی وہ مومن ہوگا جو کھڑا ہو کر کہے گا تو دجال ہے، تو جھوٹا ہے. وہ مار کر دوبارہ زندہ کر دے گا، وہ کہے گا تو ہے ہی دجال، پھر تو علامت ہی ہے. اور وہ بھی ہوں گے جو ہنسی خوشی ایمان لے آئیں گے. تو فتنوں سے بچنے کی طاقت اللہ دینے والے ہیں، کسی میں خود سے طاقت. ایک اور دعا جو اللہ نے سکھائی آل عمران میں آپ پڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. بہت پڑھنی چاہیے کہ اللہ اتنے فتنوں کے دور میں بیٹھے ہیں، ہمیں اب گمراہ نہ کرنا، ہمیں گمراہی سے بچا لیں. تو جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا اسے سزا ملے گی. اور بات یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. یہ کوئی دو باتیں نہیں. تو اس میں کوئی رعایت ہو نہیں سکتی. ہاں بس یہ ہے کہ ہمیں توہین رسالت کے معاملے کو دوسروں کے خلاف ٹول نہیں بنا، ہمیں اس انتہا پرستی سے بھی بچنا. کیونکہ ہم نے ہر فرقے کے لیے نام رکھے ہوئے ہیں نا. شیعوں کے بارے میں ہے جی وہ گستاخ صحابہ، ٹھیک ہے، یہ ان پر الزام لگایا جاتا ہے جو کہیں صحیح ہے کہیں نہیں. سارے شیعوں کا حال یکساں نہیں ہے. اچھا، اہل حدیث سلفیوں پر کیا الزام لگایا جاتا ہے؟ یہ گستاخ رسول. آپ پر بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے، چاہے آپ اہل حدیث ہو یا نہ ہو. جو قرآن پڑھتا ہے، جو حق بات کہتا ہے، جو یہ مانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے، آپ ایک انسان تھے جنہوں نے اپنا فرض پورا کیا، آپ کی بلندی درجات سب سے زیادہ ہے، لیکن ہیں بندے. وہ جو یہ کہتا ہے کہ آپ زمین و آسمان کے مالک نہیں ہے، رزق تقسیم نہیں کرتے، وہ گستاخ رسول بریلویوں کے نزدیک. اور بریلوی کیا ہے؟ ہم قرآن والوں کے نزدیک مشرک، شرک کرتے ہیں. اب بریلوی سب سے زیادہ گستاخ رسول، توہین رسالت، ان مسئلوں کو اٹھاتے ہیں. تو اگر وہ اس ٹول کو کبھی یوز کریں گے تو کس کے خلاف کریں گے؟ اہل حدیث کے خلاف. یہ خانہ جنگی کی بنیاد ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر اس کو درست طریقے سے نہیں روکا جائے گا، یہ ٹول استعمال ہونا چاہیے وہاں جہاں ضرورت ہے. جیسے اس کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اٹھایا گیا تو روس کے صدر نے بھی ایگری کیا، پیوٹن نے، کہ ہاں کسی بھی مذہبی شخصیت کے خلاف بات کرنا امن کے خلاف ہے. تو مسلمان جو ہیں ان کے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے خلاف بات کرنا جرم ہے. اگر کوئی غلط بات کرتا ہے اس کے لیے ہم سزائیں مرتب کریں گے. جو امریکن صدر ہے، جو برٹش ہے،
انہوں نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا، انٹرنیشنل فارم پر اس بات کو منوایا گیا. یہ 3 بڑی طاقتیں انہوں نے مان لیا، باقی نے بھی مان لینا. اقوام متحدہ میں بھی یہ بات شامل کی گئی کہ یہ بات بڑے اچھے طریقے سے اٹھائی گئی. اور بس اللہ نے جس سے جو کام لینا ہے، عمران خان کے حصے میں آیا یہ کام کہ ان کے زمانے میں یہ قرارداد پیش ہوئی اقوام متحدہ میں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل مذاہب کے درمیان ہارمنی یعنی رواداری پیدا ہو تو اس چیز کو روکنا ہو. تو پھر اقوام متحدہ نے اسے سنجیدہ نوٹس پر لیا اور اس کے بارے میں قانون سازی کا حکم بھی جاری ہوا. یہ بالکل صحیح پہلو ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن جو آپس میں ایک دوسرے پر اٹیک کر کر کے مار دینا ہے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی بات کے، یہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے. یہ بالکل غلط. آپ کسی کے خلاف خود ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، عدالت میں معاملہ لے کر جائیں. اگر عدالت یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ وہ اس نے توہین رسالت کا ارتکاب نہیں کیا، آپ پرسکون رہے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سیگریگیٹ کرنی ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں سزا ملے گی اس لیے کہ یہ اللہ اور رسول کے مخالف ہے. ماں جو قطع تم کاٹے تم نے، قطع سے ہے، پتہ ہے آپ کا جانا پہچانا لفظ ہے. من لینتن، لام یہ نون، لین. لین کس کو کہتے ہیں؟ پتلے کو، باریک کو. لین کہتے ہیں نا نرم کو. تو لین ہوتا ہے باریک. تو کھجور کے درخت پتلے لمبے ہوتے ہیں نا، بہت لمبے ہوتے ہیں تو پتلے فیل ہوتے ہیں. وہ بہت چوڑے تنے جیسے برگد کی طرح کا تنا چوڑا نہیں ہو جاتا، وہ پتلے اور سمارٹ تنے ہوتے ہیں. تو کھجور کے اونچے درختوں کو لین کہا جاتا ہے. من لینتن، کھجور کے درخت. او ترکتموہا، یا تم نے باقی چھوڑ دیا انہیں، قائمتن کھڑے، علی اصولہا، ان کی جڑوں پر. اصل جڑ کو کہتے ہیں. فباذنی، تو حکم تھا یہ ساتھ اللہ ہی اللہ کا. آپ نے جو کھجور کے درخت کاٹ دیے یا جو کھڑے قائم رہنے دیے جڑوں پر، تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا. یعنی کہ بیسیکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جنگ کے دوران کھیتیاں نہیں جلائی جائیں گی، درخت نہیں کاٹے جائیں گے. لیکن بنو نذیر والوں کے قلعے کے اور مسلمانوں کے مورچوں کے درمیان کچھ درخت تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کی تیر اپروچ نہیں کر رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ یہ درخت بیچ میں سے کاٹ دو. تو یہاں اللہ نے اجازت دی کیا کہ جنگ کے مطابق آپ اسٹریٹجی بنا سکتے. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ رسوا کرے فاسقوں کو. کہ اللہ نے کہا میں نے درخت کاٹنے کی بھی اجازت دی ہے جنگ میں، بوقت ضرورت کاٹ سکتے ہو، کیونکہ اس طرح نافرمانوں کو سزا ملے گی، وہ رسوا ہوں گے. وما، اور جو افا پھیر لایا، فا یا حمزہ فے مال فے جو پھیر کر لایا اللہ اللہ علی رسول ہی، اپنے رسول پر، منہم ان میں سے، فما تو نہیں، او جف تم دوڑائے تم نے، وجفا واو جیم فا نیا لفظ ہے آپ کے لیے، وجفا گھوڑے دوڑانا، جانور دوڑانا، علیہ اس پر، من خیل گھوڑے، ولا نہ رکاب سواریاں. جو مال اللہ نے اپنے نبی کو لوٹا کر دے دیا، اپنے رسول کو لوٹا کر دے دیا، یہ وہ مال ہے جسے تم نے اپنے گھوڑوں اور سواریوں سے روندا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کہتے تم نے جنگ کر کے فتح نہیں کیا. ولیکن اللہ، لیکن اللہ یسلط مسلط کرتا ہے، رسولہ اپنے رسولوں کو، علی من یشاء جس پر چاہے. اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے غلبہ دے دیتا ہے، مسلط کر دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے رسول کی مدد کی، ایسا روب ڈالا کہ ان لوگوں نے صلح کر دی. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر بات پر قادر ہے. یعنی سب سے پہلے تو اللہ نے ایک اصول متعین کر دیا کہ اگر جنگ کر کے مال جیتا جائے گا تو وہ مال غنیمت ہے، اور اگر جنگ نہیں ہوئی، معاہدہ ہو گیا اور مال ہاتھ آئے، تو وہ مال فے. دونوں کے احکام الگ الگ ہیں. مال غنیمت کے احکام آپ انفال وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں. اب یہ مال فے کی بات. ما افاء اللہ، جو پلٹایا اللہ نے، علی رسول ہی اپنے رسول پر، من اہل القری، بستی والوں کے مال میں سے، فللہ، وہ اللہ کا مال. جو بنی نذیر کا مال اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کو دے دیا، وہ اللہ کا مال ہے دراصل. ولی رسولی، حق ہے اس پر رسول کا. ولی ذی القربہ، رشتہ داروں کا، والیتامى، یتیموں کا، والمساکین، مسکینوں کا، وابن السبیل، اور مسافروں کا. اس پر حق ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. یہ مال تقسیم ہوگا رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اور مسافروں میں. یعنی اپنے اہل خانہ کو دینے کے بعد جو مال بچے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مساکین پر خرچ کریں گے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مال فے آئے گا
اس میں سے حاکم اپنا حصہ لے سکتا ہے اور باقی پھر وہ اسی طرح تقسیم ہوگا. یعنی کہ امت کے لیے یہ ڈونیشن ہے. کئی تاکہ لا نہ ہو یکونا ہو جائے, کئی تاکہ لا نہ یکونا ہو جائے, دولتن گردش کرنا, بین الاغنیائی, دال واو لام, یہ دولہ نہیں ہے, یہ دولا ہے. ادوا دلوا کا لفظ یاد ہے آپ کو؟ ادوا دلوا سورہ یوسف, تو کیا تھا وہ؟ ڈول ڈالا, پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا. ٹھیک ہے, یہ دلوا اسی سے, دلوا سے دول, دول ڈول ڈالنا. ٹھیک ہے, ڈول ڈال کے کیا کرتے ہیں, گھما لیتے ہیں نا, ڈول کو روٹیٹ کر سکتے ہیں, ڈول کے ساتھ بھر کے نکال سکتے ہیں. تو دولت کا گردش کرنا. ٹھیک ہے, دولتن گردش میں رہے, بینا درمیان, اغنیائی مالداروں کے, منکم تم میں سے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ساری دولت تمہارے اغنیا میں ہی گھومتی رہے. سمجھ گئے؟ یعنی کہ دو طرح کے لوگ محاذ پر نہیں نہ آئیں گے, ایک بیمار, بوڑھے, محتاج, اور دوسرا جس کے پاس سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے. کیونکہ اس زمانے میں اس طرح آرمی تو تھی نہیں, رضاکارانہ آتے تھے لوگ, سواریاں ساتھ لاتے تھے. تو اللہ نے کہا اب جو تو آ رہے ہیں, جنگ میں حصہ لے رہے ہیں, مال غنیمت مل رہا ہے, وہ تو امیر ہو رہے ہیں. اب جو فقراء ہیں یا بیمار اور محتاج ہیں اور وہ نہیں آ پاتے, بیوہ عورتیں ہیں, بچے ہیں کم سے, ان کو کچھ نہیں ملے گا. نہیں, ان کو ملے گا, مال فہ ان کا حصہ. اس میں سے اگرچہ لشکر ساتھ آیا ہے مگر انہیں کچھ نہیں ملے گا. انہیں اس مال میں سے حصہ ملے گا جب وہ جنگ کر کے فتح کرے گا. ٹھیک ہے, تو مال غنیمت ہے مجاہدین کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے, اور مال فہ ہے گورنمنٹ کے لیے اور مساکین اور محتاجان میں امت کے لیے. ٹھیک ہے, وما, اور جو آتاکم دے دے تم کو, الرسول رسول, فخذوہ وہ لے لو, وما, اور جس سے نہاکم روک دے تمہیں, انہو اس سے, فانتہو باز آ جاؤ. اب اس مال میں سے جو رسول تمہیں دے دے لے لو, جس سے تمہیں روک دے رک جاؤ. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے نا, تو جس کو چاہے عطا کر دے. اگر کسی کو دے دیں تو خوشی سے لے لے, کسی کو کہیں نہیں تو کوئی بات نہیں. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ شدید العقاب, اللہ سخت پکڑ کرنے والے. آج آپ کی کلاس کا وقت ختم ہو رہا ہے, بات یہیں ختم کرتے ہیں. یہ جو آیت ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا والی, اس پر اس کا ایک پہلو تو یہ محدود پہلو ہے نا, کیا کہ مال فہ میں سے جو نبی دے لے اور لے لو, اور جس سے نبی روک دیں رک جاؤ. ایک اس کا وسیع پہلو دین کے اندر, اس پر کل بات شروع کریں گے یہیں سے. ٹھیک ہے, کوئی سوال کوئی بات ہو تو پوچھیں. نہیں جی, باغ فدق الگ ہے. فدق کے رئیس جب مسلمان ہوئے, فدق ایک علاقہ ہے خیبر کے قریب, تو وہاں کے جو سردار تھے وہ مسلمان ہو گئے. بڑا ریچ ایریا ہے اور وہ ہے زرعی, تو ان کے کئی باغات تھے, تو انہوں نے اپنا ایک باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفٹ تھا, یہ تو مال فہ ہے, اس میں پھر امت کا حصہ تھا, وہ تو گفٹ تھا. گفٹ جس کو ملتا ہے اسی کا ہوتا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی, انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ مجھے باغ فدق میں سے وراثت کا حصہ ملے. وہ اکیلی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انبیاء وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے. انبیاء کا چھوڑا ہوا مال امت کا صدقہ ہوتا ہے. انبیاء کی وراثت صرف علم ہے اور ان کے وارث علماء. صحابہ کے سامنے بات ہوئی, سبھی صحابہ موجود تھے, لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ نہیں ملا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد عمر خلیفہ بنے, تو عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیس کیا, یہی کیس دوبارہ کیا. جیسے آپ اگر آپ کا سیشن کورٹ نہیں مانتا, آپ ہائی کورٹ میں چلے جاتے تو اپیل کر سکتے ہیں نا. تو حضرت جو خلیفہ ہے وہ تو خود ہی سب سے بڑی اتھارٹی ہے اسلامی دنیا میں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب خلیفہ بنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر کے بعد جب عمر خلافت میں آئے تو اب ری اوپن کروایا گیا کیس. تو علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے اپیل کی مل کر کہ ہمیں حصہ ملے, ہم وارث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سیم ججمنٹ برقرار رکھی کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی.
تم لوگوں کا کوئی حصہ نہیں، وراثت نہیں ملے گی. پیسے ملتے تھے، یہ بھی یاد رکھیے گا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصے باندھے ہوئے تھے نا، وہ حصے جاتے تھے، وہ نہیں بند کیے تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حصے ملتے ہیں، وہ ملتے رہیں گے جب تک تم لوگ ہو، جب تک تمہارے بچے ہیں، لیکن وراثت نہیں ملے گی، کیونکہ نبیوں کی وراثت ہوتی نہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بات کھڑی نہیں ہوئی، اور نہ ہی خود جب علی آئے تو انہوں نے بھی اس بات کو کھڑا نہیں کیا. یعنی کہ حضرت علی خود بھی تو خلیفہ بنے نا. تو جیسے کہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ مال نہیں دیا، اگر اس بات میں کوئی صحیح بات ہوتی تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ تھے تو اپنے بچوں کو نہ وراثت دے دیتے. سب سے زیادہ فکر تو اولاد کی ہوتی ہے، مگر انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں. کہ ان کا ایک رائے تھی کہ شاید ہمیں ملنا چاہیے. جب سب اکثریت صحابہ کی فیصلے پر اکٹھی ہوئی تو انہوں نے اس فیصلے کو مان لیا. تو یہ باغ فتق کا جو مسئلہ ہے یہ لگایا جاتا ہے الزام کے طور پر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، تو یہ بالکل غلط ہے. بالکل جی، بیویاں ظاہری بات ہے، بیویاں 1/8 کی حقدار ہوتی، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی نہیں دیا. وراثت ہے ہی نہیں نا، نبی کی وراثت نہیں. اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے. بالکل ہر طرح کے جوابات دیے گئے ہیں. ظاہری بات ہے ڈسکشن ہے نا، تو جتنی بار ڈسکشن ہوئی ہر کسی نے اپنے اپنے رنگ میں جواب دیا. یہ محض ایک قصہ ہے. دیکھیے صحابہ بڑے ہی بہادر بھی تھے اور حق پرست بھی. اگر یہ فیصلہ غلط ہوتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آسانی سے قبول نہ کر لیتے. اور دلچسپ بات یہ کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کیس کیا ابن عباس ساتھ نہیں آئے، اپنے ابا کے ساتھ نہیں آئے کیس کے لیے کہ نہیں، یعنی کہ وہ مانتے تھے غلط ہے تو نہیں آئے ساتھ. اور سارے صحابہ موجود تھے. ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ صحابہ کی پوری جماعت موجود ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور آپ کی بیٹی کے ساتھ اکلوتی بیٹی جو زندہ تھی ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے. کہانیاں ہیں جی، بس کہانیاں ہیں. ہم لوگ وہ سوچ نہیں سکتے جو محبت صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. ہماری تو باتیں ہیں نا. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ وفات پا چکے تھے نا. وراثت تو اسی کو ملے گی جو زندہ ہے. وہ تو اسلام کا ویسے ہی قانون ہے، جو بچہ مر گیا اس کی تو وراثت ہے ہی نہیں. باپ کی زندگی میں جو اولاد مر گئی، ماں کی زندگی میں جو اولاد مر گئی، ان کی وراثت نہیں ہے. اور وارث کے ہوتے ہوئے پوتے پوتیاں وارث نہیں ہو سکتے. ان کے لیے پھر آپ وصیت کر سکتے ہیں یا گفٹ کر سکتے ہیں. جو اولاد باپ کے اور ماں کے مرنے پر زندہ ہوگی وراثت اسی کو ملے گی. تو اس لیے وراثت جو ہے وہ صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیم کر سکتی تھی. باقی بیٹیاں اور بیٹے تو آپ کی زندگی میں فوت ہو چکے تھے، صرف فاطمہ زندہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کہنے کی باتیں وہی میں عرض کر رہی ہوں کہ جو محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بچوں کے ساتھ تھی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کا 100واں حصہ بھی نہیں لا سکتے. جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، جس ابو بکر نے اپنا سارا مال نچھاور کر دیا، وہ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال دبا کر بیٹھ جائیں گے. اور جبکہ یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے اس مال میں سے کوئی پیسہ نہیں لیا، کبھی نہیں. آج بھی وہ باغ فدق موجود ہے، آج بھی اس کے پیسے آتے ہیں، آج بھی سعودی گورنمنٹ اسے حاجیوں پر اور مساکین پر صدقے میں خرچ کرتی ہے. آج بھی آتے ہیں، آج بھی وہ صدقے کی مد میں جاتے ہیں. وہ آج بھی ویسے ہی ہے، اس کو چینج بھی نہیں کیا. تو اگر کسی نے قبضہ جما لیا ہوتا تو پھر کہاں نشان موجود ہوتے؟ جو آپ کے حکمرانوں نے قبضے کیے ڈھونڈے کہاں ہے وہ زمین، کہاں گئی؟ چاکی شہزاد ہی لے لیں. چاکی شہزاد جو ہے یہ گاؤں تھا نا، اور اس پر سٹے آرڈر تھا عدالت کا. نواز شریف کا دور گزرا، پھر بے نظیر صاحبہ کا دور گزرا، پھر نواز شریف صاحب کا دور گزرا، پھر مشرف صاحب آئے. مشرف صاحب نے ایک حکم کے ساتھ ختم کرا کے کچی بستی، تو وہاں پر وہ فارم ہاؤسز بنوائے. ٹھیک ہے، تو سب سے عالیشان فارم ہاؤس خود ان کا ہے، چاکی شہزاد. تو اب کہاں ہے وہ کچی بستی، کہاں ہے اس کے آثار؟ ڈھونڈ کے لائیں. تو اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبضہ کیا ہوتا تو آج آپ کو باغ فتح کی حدود ملتی. وہ آج بھی اس گئے گزرے وقت میں بھی وہ آج بھی ویسی مینٹین کی گئی. اس باغ کی فصل بھی آتی ہے، پیسے آتے ہیں،
اور وہ آج بھی امت کے مساکین پر خرچ کرتے ہیں اس گئے گزرے دور میں. کہاں صحابہ کا زمانہ, سب پتہ ہے, سب پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے جی. دیکھیں میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرتی ہوں, یہ معاملے نا ایک حد تک سیاسی ہو جاتے ہیں, تو آپ کو پتا ہے جو سیاسی صورتحال ہے آپ سب کو پتا ہے, مجھ سے بہتر پتا ہے, لیکن جو نواز شریف کے حق میں وہ نواز شریف کے حق میں, جو بے نظیر کے حق میں وہ بے نظیر کے حق میں ہے نا, جو عمران خان کے حق میں وہ عمران خان کے حق میں, کوئی کسی کی غلطی ماننے کو تیار نہیں, حالانکہ یہ عام انسان ہے میرے آپ کے جیسے, تو وہ تو بڑی اونچی شخصیات ہے, تو جو جس کے پیچھے ہے وہ بس اندھا ہی فالوور بنا, صحابہ کا تو نہیں, صحابہ کے بعد جو لوگ اٹھے اور جنہوں نے فرقوں کو تشکیل کیا. بہرحال یہ یاد رکھیں کہ یک قلم یہ کہہ دینا کہ شیعہ کافر ہیں, یہ غلط بات ہے. شیعوں میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے عقیدے سے کافر ہیں, لیکن سب شیعوں کو آپ ایک قلم سے نہیں ہانک سکتے, ٹھیک ہے. لہٰذا کچھ مسائل ان میں کامن ہے, جیسے یہ باغ فدق کا مسئلہ, یہ ان کے سینئر عالم بھی بیان کریں گے, جونیئر عالم بھی بیان کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن کسی ایک صحابی کا کے اوپر کوئی الزام لگانے سے, کسی مسلمان پر کوئی الزام لگانے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. کافر ہوتا ہے دین کی اصل کا انکار کرنے سے, گناہگار ہونے میں کافر ہونے میں فرق ہے. تو جو 40 پاروں والا مسئلہ ہے, جو سینئر شیعہ علماء ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتے. لہٰذا آپ دیکھیں ایک ہی مصحف ہے جو حرم سے بھی چھپتا ہے, مؤسسہ شاہ فہد, وہ جو قرآن کا وقف ہے شاہ فہد کا, اور وہی قرآن ایران سے بھی چھپتا ہے. جو حرم کے آتے ہیں وہ بلو کلر کے ہوتے ہیں, اور جو ایران سے آتا ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے. طباعت بھی ایک جیسی, ایک ہی قرآن, ڈٹو ایک قرآن. تو سینئر سنجیدہ شیعہ علماء کوئی 40 پاروں کا قصہ نہیں سناتے. جس طرح ہمارے خطیب ہے نا نچلے درجے کے, اور وہ پھر غوث اعظم کو اڑاتے ہیں اور بابوں کو اڑاتے ہیں, بالکل اسی طرح جو درمیانے لیول کے شیعہ خطیب ہے نا وہ پھر یہ قصے کرتے ہیں. تو یہ عقیدہ ان میں پایا تو جاتا ہے کہ قرآن کے 40 پارے تھے, 10 جو ہے وہ پوشیدہ ہو گئے ہیں لے کر, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرب قیامت میں واپس آئے گی لے کر, بعض کہتے ہیں امام مہدی لے کر پوشیدہ ہو گئے, قرب قیامت میں واپس آئیں گے. وہ عقیدہ پایا جاتا ہے, مگر کچھ مخصوص شیعہ گروہوں کا یہ ان کا عام عقیدہ نہیں, ٹھیک ہے. بکری والی حدیث آپ کو سنن ابن ماجہ میں ملے گی, ٹھیک ہے. حدیث کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ, آپ اس کی تردید نہیں کر سکتے. سنن ابن ماجہ کی 1944 حدیث ہے. اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو رجم اور بالغ لڑکوں کو دودھ پلانے کے بارے میں جو آیات تھیں وہ پتے پر لکھی میرے تکیے کے نیچے رکھی تھی, جنہیں میں بھول گئی اور انہیں بکری کھا گئی. یہ اسی بکری کا فسانہ بنتا ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بکری کھا گئی, اگر کوئی حصہ لکھا ہوا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کا حصہ ہی ختم ہو جائے گا؟ ہوگا ایسا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اما عائشہ کا ریٹن ٹیکسٹ تھا جو اما نے اپنے لیے لکھا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو لکھواتے تھے, آپ کو پتا ہے مسجد نبی میں ایک ووڈن باکس تھا جس میں سیو کیا جاتا. دوسری بات, آپ صحابہ کو بلا کر بھی لکھوا دیتے تھے اور یاد بھی کرا دیتے تھے, تو ہر حصے کے حافظ لوگ تھے. اچھا دوسری بات بتائیں, کیا قرآن میں رجم کی کوئی آیت ہے؟ نہیں ہے. تو وہ آیت پھر کیا تھی؟ منسوخ. تو جو آیت منسوخ ہوتی ہے اس کا ٹیکسٹ اٹھا لیا جاتا ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھا, اما عائشہ تلف کرنا بھول گئی, اللہ نے بکری بھیج دی, کھا جو ختم, ہاں بات ہی ختم. اسی طرح بالغ لڑکوں کو دودھ پلانے کا کوئی حکم ابھی قرآن میں ہے نہیں, ہے نا. اچھا جائیں, آپ کو آج بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمپائلڈ قرآن موجود ملتا ہے, اس کے ساتھ ٹیلی کر کے دیکھ لیں, اس میں بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی منسوخ حکم تھا نا. عربوں میں تھا, بڑے لڑکوں کو بھی دودھ پلا کر آزاد کر لیتے تھے. جب وہ ایک دفعہ سمجھ آ گیا, کہیں آیتیں منسوخ ہوئی. تو یہ دونوں حکم جو اما عائشہ بیان کرتی ہیں منسوخ تھے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریٹن ٹیکسٹ میں سے بھی ہٹوا دیے تھے اور دل سے بھی اٹھا لیے گئے تھے. وہ اما عائشہ کے پاس وہ پتے پہ یا چمڑے پہ لکھے رہ گئے. تو پھر اللہ نے کہا بکری کو کہ جاؤ اب ختم کرو, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر وہ نکل آتے اما عائشہ سے اور وہ بطور یادگار بھی بے شک رکھ لیتی, بعد میں فتنہ ہی پڑنا تھا. تو وہ تو اللہ نے کام کمپلیٹ کر دیا. دونوں منسوخ حکم ہے.
जिस कुरान के लिए अल्लाह कहते हैं नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व नहनु लहू लहाफ़िज़ून, उसका एक हिस्सा बकरी खा जाएगी, बकरी रह गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है, उसका बैकग्राउंड ये है जो मैंने आपसे अर्ज कर दिया। तो वो इतनी सी बात से फिर 10 पारे बन जाते हैं। उस जमाने में तो पारे थे नहीं, पारों की तकसीम तो बड़ी बात में हुई है, उस जमाने में तो सूरा की तकसीम थी। तो फिर कौन से 10 पारे खा गई बकरी, और कहाँ इकट्ठे लिख के रखे हुए थे, है ना। मैंने आपसे कहा ना, जिस तरह हमारे बरेलवी आलिम, बल्कि जालिम, आपको किस्से सुनाते हैं बाबों के झूठे सच्चे, उसी तरह जो शिया हैं वो अपनी खिताबत के लिए फिर ऐसी बातें झूठ सच की फैलाते हैं। तो बहरहाल शियों के साथ इख्तिलाफ तो है, ये बात तो नहीं हम कह सकते इख्तिलाफ नहीं है। मातम को लेकर है, और जो है सहाबा के ऊपर इल्ज़ाम को लेकर है, लेकिन इनमें से कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं है जिससे सारे शियों को काफिर करार दिया जाए। शियों में मुख्तलिफ गिरोह, हर तरह के लोग हैं। तो जिस तरह हमारे सुन्नियों में एक गिरोह शदीद ऐसा है जो मुशरिक है मुशरिक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही सुन्नी मुशरिक है, नहीं, ये मतलब नहीं है। बिल्कुल इसी तरह शियों में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ गिरोह ऐसे हैं जिनमें कुफर पाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे शियों को यक कलम हम काफिर करार दें। इस वक्त कुरान के दो सबसे बड़े मुअस्सस हैं, दो बड़े वक्फ हैं, एक आपका हिजाज में है, दूसरा ईरान में, एक ही कुरान शाया होता है। कनेक्टेड नहीं है, ये वाकयात अलग अलग हैं। एक तो बात ये कि बात बहुत बढ़ाई जाती है। खवातीन खेमों में थी, बिल्कुल सही बात है, खेमों को आग लगा दी गई, तो जाहिर बात है कि जो जिस हालत में थी बाहर निकल आई। ये गलत है कि चादरें छीन ली गई वगैरह, बस ये है कि उन्हें कैदी बनाकर लाया गया, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। आग क्यों लगाई गई? उन सबूतों को खत्म करने के लिए जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास मौजूद। जैसे अभी भी आपके वो पीछे तहकीक चल रही थी, तो दफ्तर में आग लगा दी गई थी, सारा रिकॉर्ड जल गया, साथ बेचारे कितने लोग भी जलकर मर गए। तो इन जालिमों ने भी वही हरबा अख्तियार किया। इनको पता था हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास खत मौजूद थे, और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का अपना बयान था कि मेरे पास 10,000 के करीब खतूत मौजूद। अब ये सारी जो साजिश थी वो कूफियों की रची हुई थी। अब जब पता चलता तो जो हाकिम वक्त यजीद वो किसी को जिंदा ना छोड़, तो उन्होंने फिर सबूत ही खत्म कर दिया। ये वही खेल था जो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के वक्त में भी खेला गया। फिर खवातीन को वहां से हाँ कैदी बनाकर जो है शाम लाया गया, जहां यजीद ने उनको एक महल के साथ ही दूसरा महल था, इनकी अपनी रिहाइश के साथ दूसरा महल था, जहां उनको ठहराया और ठहराए रखा साल भर। फिर उसके बाद जो है ये उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हमें मदीना भिजवा दो, तो फिर मदीना भिजवा दिया। ठीक है, और फिर ये लोग मदीना आ गए। मदीना में इस वाक़े की तफसीलात के बाद जो है बगावत जो हुई, तो बगावतों के फिर कई पहलू रहे, इनमें छोटी छोटी कई बगावतें हुई जो दबा दी गई। उसके बाद जो बड़ी बगावत हुई वो अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने काफी ताकत हासिल कर ली, उन्होंने मक्का पर भी कब्जा कर लिया, हरम उनके जेरे निगरानी आ गए, दोनों हरमैन। तो जाहिर बात है कि हरमैन ही मरकज थे दरअसल। तो फिर उस वक्त जो है यजीद वफात पा चुके थे, ये यजीद के बाद के किस्से हैं। वलीद बिन अब्दुल मलिक मरवान हाकिम थे। वलीद बिन अब्दुल मलिक बेटे हैं, और हाँ मरवान जो हैं वो हाकिम थे उस वक्त। तो उन्होंने फिर हुज्जाज बिन यूसुफ को भेजा। हुज्जाज बिन यूसुफ बहुत सख्त आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि आपने बगावत को रफा करना। फिर वो बगावत रफा हुई, यानी कि उन्होंने, जाहिर है स्टेट की पावर होती है, तो फिर
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور بھی کچھ ساتھی ان کے شہید ہوئے، انہی میں جو ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر کی بھی شہادت ہوئی، اور حرم سے ان کا قبضہ دونوں حرمین سے ہٹا دیا گیا۔ تو یہ تو نہیں کعبے کے ساتھ انہوں نے گھوڑے شوڑے نہیں باندھے، نہ حرمین کے ساتھ منبر کے ساتھ باندھے۔ اصل میں انہوں نے جنگ کی جو احکامات ہیں کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو اگر حرمین میں بھی جنگ چھڑ جائے تو پھر تو جنگ کرنی پڑے گی، تو انہوں نے یہ کہا کلیئرلی کہ حرمین میں چونکہ بغاوت کی گئی ہے تو اب اس وجہ سے ہم باغیوں کو نہیں چھوڑ سکتے کہ حرمین میں، ٹھیک ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ غلط معاملات پیش آتے ہیں، اور کافی کچھ غلط پیش آئے۔ یہ خانہ جنگی ہے نا، گھر لوٹے گئے، بات وہی ہے کہ انہوں نے اس سے دارالحرب قرار دے دیا نا، فور 3 days دارالحرب قرار دے دیا، جو بالکل غلط تھا۔ یہ نہیں کہ اس میں ان کو کوئی رعایت دی جا سکتی ہے، اس کا جواب دیں گے خود ہی۔ اصل میں خانہ جنگی ہے، اور خانہ جنگی کے پہلو ایسے ہی دردناک ہوتے ہیں، تو بدقسمتی سے یہ خانہ جنگی ہماری تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس سازش کا جو بیج تھا وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بویا گیا تھا، جو پھر آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک تناور پودا بن کر ابھرا، اور اس نے پھر مسلمانوں میں خانہ جنگیوں کو جنم دیا، اور تب سے آج تک ہم ایک نہیں ہو پائے۔ جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ان کو ان کے گھر میں شہید کیا گیا، دارالخلافہ میں شہید کیا گیا۔ سازشیں ہیں نا جی، سازشیں ہیں، دیکھیں وہ سازشیں آج تک چلی آ رہی ہیں۔ آپ سے بنگال کیوں الگ ہو گیا؟ سازش تھی۔ اللہ رب کریم ہمیں فتنوں سے اور سازشوں سے بچائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔